جی ایک سیکنڈ میں یہاں سے خواتین و حضرات آداب، میرا نام رخشندہ جلیل ہے. ہم انجمن ترقی اردو کی جانب سے انجمن ٹاکیز کی 5ویں نشست میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ عشرت آفرین صاحبہ موجود ہیں. اس دور کے موجودہ دور کی ایک اہم آواز ہیں اردو کی دنیا کی. خوش آمدید عشرت آفرین صاحبہ. آداب عرض ہے. السلام علیکم. شکریہ آپ نے مجھے یاد کیا. شکریہ آپ نے وقت نکالا. سنڈے کی صبح آپ کے لیے، آپ ہیوسٹن ٹیکسس سے ہمارے ساتھ ہیں تو آپ کے لیے صبح کا وقت ہے. بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. حاضرین کی توجہ کے لیے یہ عرض ہے کہ میں نے آپ کا جب تعارف کرایا تو میں نے موجودہ اردو دور کی ایک اہم آواز کہا. میں نے اہم نسوانی آواز نہیں کہا، میں نے اہم وومن پوئٹ نہیں کہا، میں نے اہم جس کو کہہ سکتے ہیں کہ مطلب جینڈر کا جو ایک ہم ہر وقت ڈنڈا سر پہ رکھتے ہیں. بات کو چلیے یہیں سے شروع کرتے ہیں صاحبہ کہ جینڈر کا کس حد تک ادب میں دخل جائز ہے. جب آپ کا تعارف کسی منچ سے، کسی اسٹیج سے کرایا جاتا ہے تو کیوں ضروری ہو جاتا ہے میزبان کے لیے یہ کہنا کہ آپ ایک شاعرہ ہیں، وومن پوئٹ ہیں؟ آف کورس آپ شاعرہ ہیں، آف کورس جینڈر آپ کا ہے. ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ کیسے جینڈر انفلیکٹ کرتا ہے الگ الگ طریقے سے. لیکن مثلاً میں شاعر تو نہیں ہوں لیکن میں لکھتی ہوں تو میں اپنے آپ کو وومن رائٹر کبھی بھی نہیں، میرے لیے غیر ضروری ہے. آپ سے سمجھنا چاہ رہی ہوں اس بات کی شروعات میں ہی، آپ کس حد تک اس تعارف کو جائز سمجھتی ہیں کہ اگر آپ کو ایک وومن پوئٹ کی طرح انٹروڈیوس کیا جائے؟ دیکھیے بہت اچھا سوال ہے. بات یہ ہے کہ مرد کو کوئی کامن کیوں نہیں جینڈر دیا گیا اس صنف کے لیے کہ ایسا کوئی لفظ ایجاد ہوتا جس میں شاعر نہ ہوتا بلکہ کوئی اور ایسا لفظ ہوتا جس میں کامن ہوتا. تو یہ اور چونکہ شاعری مرد ہی کی پہچان رہی ہمارے ایک زمانے تک اور مرد مرکوز سماج میں یہ سلسلہ تھا، اس لیے عورت جب آئی تو اس کو یہ ایک حیرانی کا عالم تھا مردوں کے لیے. اور شاعر ہے تو اس کا مؤنث شاعرہ ہوگی، مرد ہے تو اس کا مؤنث عورت ہوگی. مطلب مذکر و مؤنث اگر تذکیر و تانیث کا سلسلہ ہے تو وہ تو لازمی استعمال ہوگا. لیکن خواتین کو اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ہمیں صرف شاعرہ نہ سمجھا جائے. وہ اعتراض بالکل درست ہے. بھئی آپ مردوں کے برابر کھڑی ہو گئی ہیں اور بعض شاعرات تم مرد شعراء سے آج اچھے شعر کہہ رہی ہیں اور بڑی شاعرہ ہیں، صرف شعر ہی نہیں کہہ رہی ہیں، غزل بھی جو مردوں کا ڈومین رہا ہے. جی ہاں، جو مردوں کا ڈومین رہا ہے اس کو بھی انہوں نے تو پورا میدان مار لیا ہے. لیکن یہ ہے کہ میں دونوں پسند کرتی ہوں. اگر مجھے شاعرہ کہا جائے تب بھی اور شاعر کہا جائے جب بھی. میری ایک نظم ہے کہ پہلی ہی کتاب کا وہ ہے انتصاب کہ میرا قد میرے باپ سے اونچا نکلا اور میری ماں جیت گئی. تو یہ جو عورت کی جیت ہے، جو مرد سے آگے جانے کی جو ایک ہمک ہے اور وہ چیز ہے، وہ پرائیڈ ہے، وہ غرور ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ میں مطلب یہ ایک لڑکا بھی پڑھ سکتا ہے یہ نظم اور اس کو بھی اتنا ہی اپیل کر سکتی ہے کہ میرا قد میرے باپ سے اونچا نکلا اور میری ماں جیت گئی. لیکن اس میں جو
बात है वो औरत की जीत की है, माँ की जीत की है। उस समाज में जहाँ सिर्फ मर्द ही की चल रही है, वहाँ औरत को उसने खड़ा कर दिया है कि नहीं, ये है जिससे मुझे कुव्वत मिली, जिसने मुझे आगे बढ़ाया, या जो अब जो तवाना किरदार है हमारे समाज का। तो इस हिसाब से मैं समझती हूँ कि मुझे कोई एतराज नहीं है दोनों में। जी, जी। अच्छा, तो बात को आगे बढ़ाते हैं, जी डेजिग्नेशन या टाइटल या डिस्क्रिप्शन से आगे चलते हैं लहजे की तरफ, जी डिक्शन की तरफ, वोकैबुलरी की जी तरफ, देखने के जी नज़रिए की तरफ, जो कि यकीनन जी मर्द और औरत के फ़र्क होते हैं। मसलन आपके यहाँ धूप का ज़िक्र है, आंगन का ज़िक्र है। हमारे हिंदुस्तान के एक मशहूर शायर हैं गुलजार साहब, जो फ़िल्म के लिए भी लिखते हैं, शायरी भी करते हैं। जी तो उनकी फ़िल्मी शायरी में भी और गैर फ़िल्मी शायरी में भी आंगन और धूप का बहुत ज़िक्र है। मसलन धूप में अच्छा औंधे लेटे रहें और इस किस्म की बातें। जी आप जब धूप और आंगन का ज़िक्र करती हैं तो इमेजरी बदल जाती है। उसमें औंधे लेटने की बात नहीं है, बल्कि कुछ ना कुछ करने जी की जी बात है। अच्छा, आपने बहुत सी चीज़ें लिखी हैं खेत में काम करने वाली औरतों के बारे में। जी मखदूम की बहुत मशहूर नज़्म याद आती है, जो तेलंगाना की लड़की पे उन्होंने लिखा है, या जी फैज़ ने लिखा है, खेतों का ज़िक्र या खेत में काम, वो खेत जिनसे जोबन फूट के निकल रहा है, तो उसमें जी फ़िज़िकैलिटी है। आप लेकिन जब उसका ज़िक्र करती हैं, उसी खेत का, खेत में काम करने वाली औरत का, तो आप दूसरी तरह से करती हैं। मसलन एक जगह आपकी जो ये बहुत अच्छी ग़ज़ल है, जो मुझे ज़ाती तौर पे बहुत पसंद आई। अम, शुक्रिया। आपने कहीं लिखा है, मैं बस वो सही पढ़ना चाह रही हूँ, इसलिए ढूँढ रही हूँ। जी 1 मिनट का मुझे वक़्त दीजिएगा। नहीं नहीं, आप बिल्कुल ढूंढे ढूंढे बिल्कुल। शायद आपको याद हो, जिसमें कपास के खेत धूप, का नहीं, कपास के खेत का जिसमें ज़िक्र। कपास चुनते हुए हाथ कितने जी, प्यारे लगे, जी, जी, जी। मुझे जमी से मोहब्बत के इस्तेआरे लगे। बिल्कुल, मैं इसी शेर को याद कर रही थी। तो जी एक तो ये शेर हुआ, फिर एक आपकी पूरी नज़्म है कपास के खेत पे। जी हमारे यहाँ जी भी लोगों ने लिखा है और जगह भी ज़िक्र आता है, जी बल्कि जी प्रेमचंद ने तो अपने इनॉग्रल एड्रेस में, जो प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट का 1936 में बड़ा पहला इजलास हुआ था, प्रेमचंद जी ने लोगों को इस तरफ इशारा किया कि खेत में काम करने वाली औरत भी जी खूबसूरती का बायस हो सकती है। वो औरत जिसके माथे पे पसीना है, उस पे भी ग़ज़लें, नज़्में, शायरी, अफ़साने लिखे जाने चाहिए। तो ये एक पूरा ट्रेंड सा बन गया प्रोग्रेसिव राइटिंग में, और ये बातें बहुत डॉक्यूमेंटेड हैं, बहुत इनका ज़िक्र होता रहता है। आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि वही चीज़, वही नज़ारा, वही मंज़र जब मर्द देखता है, खेत में काम करने वाली औरत ले लीजिए या आंगन की धूप ले लीजिए, इस किस्म के मंज़र जो जी हमारी शायरी में हैं, जब औरत जी उसको देखती है, तो उसका बयान अलग हो जाता है। क्या ये सिर्फ़ जी गेज़ का मसला है, जिसको फेमिनिस्ट क्रिटिक्स कहते हैं, मेल गेज़? ऐसी क्या कोई फीमेल गेज़ भी है? देखिए, बात ये है कि मैंने ये नज़्में जिस उम्र में कही हैं और जिस एनवायरनमेंट में कही हैं, उसमें ना मेरे पास फेमिनिज्म और फेमिनिस्ट अप्रोच का कोई ऐसा क्लियर कोई मतलब कोई वसीला नहीं था कि मैं किताबें पढ़ सकूं, ये जो इम्पोर्टेड हमारे यहाँ वो आते हैं तहरीके, उनको समझ सकूं। बिल्कुल मैं मेरा ख्याल है बहुत यंग एज में मैंने कही है अपनी इब्तदाई शायरी में, यानी आप ये समझिए कि 78 से और 85 84 तक की मेरी शायरी जो है वो पहले मजमूए में है। तो 78 से या 77 से लेके जब मैंने अदबी रिसाले में छपना शुरू किया, सीप से मैंने शुरू किया, जी। तो उस वक़्त से लेके और उस वक़्त तक की जो शायरी है वो है। अब वो था मेरा मुज़ाफ़ात का की एक दुनिया थी कराची मलीर की, जो छोटा इलाक़ा मतलब ये कि मुज़ाफ़ात था कराची का। वहाँ की ज़िंदगी थी, फिर खुद आप ये समझिए कि आप जहाँ आपने मखदूम सा का ज़िक्र किया है, तो मेरा ख़्याल ये है कि हमारी वोकैब्युलरी में कहीं न कहीं वो आवाज़ें थीं।
لیکن میں نے کانشیسلی اس کو اس وقت اپنی شعور کا حصہ بنایا جب ہمارے یہاں مضافات میں ایک چھوٹی سی انجمن تھی، بزم علم و دانش. وہاں پر ہر ہفتے ایک وہ ہوتی تھی، نشست ہوتی تھی ادبی، اور وہ سارے پروگریسو اور سارے بہت ایکٹیوسٹ اپنے اپنے فیلڈ میں تھے لوگ. تو تو اس میں نے بہت کچھ سیکھا. میری ٹریننگ ہوئی، ہر نظم ہر غزل میری وہاں رکھی جاتی تھی. لیکن مجھے یہ سب نہیں پتا تھا کہ میں کچھ کر ور رہی ہوں. بس شاعری تو میں تو نوحے لکھتی تھی اور نعتیں لکھتی تھی، چھوٹی سی تھی تو میں نے 6 7ویں سے شعر کہنے شروع کر دیے تھے. اور اس کے بعد پھر یہ وہاں سے نکل کے یہ ایک انجمن تھی. اس کے علاوہ ریڈیو پاکستان ہمارا بہت، کراچی ریڈیو پاکستان کراچی ایک یونیورسٹی تھی. اور اس کے سب کے پیچھے میں وہی کہتی ہوں کہ کوئی بھی شاعر ہو، کوئی بھی شاعرہ ہو، اس کے پیچھے اس کا پورا سماج، اس کی پوری تاریخ کی میموری، وہ یادداشتیں جو نسل در نسل سینہ پسینہ چلی آ رہی ہوتی ہیں، اور ان کے علاوہ وہ عوامل ہوتے ہیں جو آپ کو ایک راستہ دکھاتے ہیں، ایک طرف لے جاتے ہیں، اور پھر اندر کا اپنا جو نقاد بیٹھا ہوتا ہے وہ آپ کو بتاتا رہتا ہے کہ آپ کو کدھر جانا ہے. جو ایک رہنما ہوتا ہے خود انسان کے اندر، ابھی اپنا فیصلہ ہوتا ہے. تو میں اس لحاظ سے سمجھتی ہوں کہ وہ زمانہ جو تھا میرا، وہ میں نے کوئی ارادتاً ایسا کچھ نہیں کیا. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ میری ماں، ہمارا خاندان دیر سے ہندوستان سے ہجرت کر کے آیا، بہت دیر سے وہ لوگ آئے. اور چونکہ میرے ابا، لیکن میری والدہ برابر جاتی رہی، اور جب تک 65 تک وہ برابر ہندوستان ہمیں لے کے جاتی رہی. تو میری یادداشت میں دونوں کلچر اور دونوں فضا ہے، ایسے جیسے ایک بچہ جذب کرتا ہے اپنے اندر. تو وہ تھا. پھر گھر میں جو ہمارے والد کا انتقال جلدی ہو گیا تھا، تو ہمارے گھر میں صرف عورتوں کی حکومت تھی. یعنی ایک میری نانی، میری امی، اور نانی ایک طرح سے ہیڈ آف دا فیملی ہو گئی تھیں. تو ان کے دونوں کی جو مکالمے ہوتے تھے وہ میں بہت غور سے سنتی تھی. بچپن سے میری ایک عادت تھی کہ میں نے سہیلی وہلی نہیں بنائی. لڑکیاں جیسے سہیلیاں بناتی ہیں وہ نہیں بنائی. میری سہیلی میری ماں تھی، کہ میری ماں میں اور مجھ میں 15 16 سال 17 سال کا فرق ہوگا شاید، اور 31 32 سال کی عمر میں وہ بیوہ ہو گئی. نانی کو سنتے تھے کہ 24 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی تھی. تو اب وہ اس معاشرے کی، تو نانی کبھی کبھی کہتی تھی ہائے انگریز چلے گئے، ان کا زمانہ بہت اچھا تھا اور زمینداری تھی. تو امی کو کہتے سنا ہے اماں رہنے دو، اب کہاں سے زمینداری، کیا خاک زمینداری. ان کے دادا نے ان کے یہاں شرعی جائیداد کا جو وہ ہوتا تھا وہ دیا جاتا تھا، 1/4 حصہ. یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں سسٹم کہ کہاں سے میرے اندر یہ چیزیں آئیں. تو اس نے مجھے یہ جملہ میرے اندر جو ہے وہ میں کھپ کے رہ گیا کہ یہ 54 بھر جائیداد نہ ہوتی تو ہمارا یہ حشر نہ ہوتا. تب میں نے وہ غزل کہی کہ یہ نازک سی میرے اندر کی لڑکی، عجب جذبے عجب تیور کی لڑکی، اور یوں ہی زخمی نہیں ہے ہاتھ میرے، تراشی میں نے ایک پتھر کی لڑکی. بکھر کر شیشہ شیشہ ریزہ ریزہ، سمٹ کر پھول سے پیکر کی لڑکی. اور اس کا آخری شعر ہے کہ میں پوری غزل نہیں سنا رہی ہوں کیونکہ ہماری گفتگو جاری ہے، کہ آخری شعر ہے کہ حویلی کے مکی تو چاہتے تھے کہ گھر ہی میں رہے یہ گھر کی لڑکی. اب یہ گھر کی لڑکی مسلمان گھرانوں میں رکھنے کا جو وجہ ہے وہ 54 بھر جائیداد ہے، 1/4 حصہ. اور اس کی جو نفرت میرے اندر، میرے دل میں میری ماں نے ڈالی اس نظام سے. انہوں نے وہ واقعات بھی بتائے، وہ کہانیاں بھی بتاتی تھی کہ کیسے ایک چھوٹا سا بچہ ایک لمبے چوڑے سروار کو جوتے سے پیٹتا تھا اور وہ سر نہیں اٹھاتا تھا. کیا خاک تھا وہ، کیسے ہمارے پاس جائیداد تھی تو یہ بھی لیتا تھا. وہ ایک اصل چہرہ میں نے دیکھا اس نظام کا. اور اس کے بعد جب مجھے ترقی پسند فکر کے کچھ لوگ ملے اور جب گفتگو شروع ہوئی، ہمارے وہاں بڑے اچھے اچھے نوجوان، ابھی اس میں سے جو نکلے وہ شاعر بہت اچھے اس وقت کرا پاکستان کے منظر نامے پہ. تو
وہ ساری چیزیں مل جل کے ایک فضا بنی. تو میری کپاس والی لڑکی جو ہے یا میرے لباس بننے والی عورت جو ہے وہ ایک دوہرے استحصال کا شکار ایک ایسے معاشرے کی عورت ہے جو زمیندارانہ نظام میں اگر وہ رہ رہی ہو، کھڑکی محلے میں رہ رہی ہو، یا کراچی میں نہیں، کراچی میں نہیں، یا سندھ کی ہاری عورت ہو. پھر میں نے اس ہاری عورت کو دیکھا سندھ کی، کتنی مشقت کرتی ہے ایک عورت پوری زندگی ایک گھر سے باہر قدم نہیں ڈالتی. ایک غیر رحم آدمی کے لیے نہیں، وہ ایک دوسری کہانی ہے، ایک غیر اہم فرد کے لیے. جی جی جی. ہاں، تو میرے یہاں اصل میں انتظار صاحب نے جو بات مجھے نشاندہی کی، وہ انہوں نے یہ کہا کہ تمہارے یہاں کہانیاں ہیں. اور خود عصمت آپا نے، عصمت چغتائی نے میری کتاب کے پہلی کتاب پہ لکھا کہ تمہارے یہاں کہانیاں ہیں، وہی کہانیاں جنہیں دیکھ کر یا سن کر میں نے خون تھوکا تھا. تو اب یہ ہے کہ وہ مجھے، آپ دیکھیں گے کہ مسلسل وہ کہانیاں چل رہی ہیں، اور یہ اب سے 40 سال پہلے کی بات ہے. تو اب مجھے معلوم نہیں کہ کتنے شاعر اور کتنے ادیب، کیا میرا آ رہا ہے اس کے اوپر، آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اچھا، کہ جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بالکل آ رہی ہے. اچھا. تو مجھے نہیں معلوم کہ کتنے کون کیا لکھ رہا تھا اس وقت تک. میری دیکھیے نہ تو ہندوستان سے پاکستان کتابیں آتی تھیں، نہ ہمارے گھر میں تو صرف قانون کی کتابیں تھیں، کیونکہ ابا ہمارے قانون داں تھے، وکیل تھے. تو ان کے بعد جو شیلف میں رہ گئیں وہ قانون کی کتابیں تھیں، یا اخبار اور رسالے جو آتے تھے وہ یہ تھا جنگ اور اخبار جہاں. بس اس سے زیادہ کی استطاعت نہیں تھی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کچھ زیادہ میں نے بہت چھوٹی عمر میں جب یہ چیزیں لکھی ہیں، تو میں نے، ہم لوگ تو زیادہ سن کے سیکھنے والے لوگ ہیں، زیادہ سن کے ہی سیکھا میں نے. سے آپ جو بات کہہ رہی ہیں اور جس طرح سے میں اسے سمجھ رہی ہوں، انٹونیو گرامچی ایک اٹالین لکھنے والے تھے جنہوں نے ایک بہت عمدہ لفظ استعمال کیا تھا، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میں اس وقت شیئر کرنا چاہوں گی. آرگینک انٹلیکچوئل، یعنی ایک تو وہ جو کتاب سے بات کو سمجھے، بہت بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں پڑھیں یا کلاس روم، اور ایک جو آپ ذکر کر رہی ہیں کہ آپ نے جو اپنے بچپن میں دیکھا، اپنی نانی سے، اپنی ماں سے، اپنے سماج سے دیکھا، سماج کی ڈھول دیکھے، سماج کی اونچ نیچ دیکھی، اور اس سے جو سبق حاصل کیا، اور پھر وہ کیسے جا کے ایک تحریک میں جو لکھا جا رہا تھا کہیں وہ بھی آپ کو سمجھ میں آیا، اور وہ سب چیزیں جذب ہوتی گئیں. میں فیمنسٹ موومنٹ کی طرف آنا چاہوں گی اور تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی کہ ایک 60s 70s میں جو سیکنڈ تھرڈ ویو آئی تھی فیمنزم کی ویسٹ میں، اس سے ایک سلوگن نکل کے آیا تھا، the personal is the political، یعنی جو چیز ذاتی زندگی کا حصہ ہے اس کو، اس سے کنیکشن ڈھونڈا جائے کہ وہ کہاں جا کے میل کھاتی ہے، اس کا ٹانکا کہاں جا کے ملتا ہے ایک بڑے موومنٹ کے ساتھ. یعنی میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے لیکن تمہارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے. تو اس کو لوگوں نے الگ تلگ، پھر یہ فیمنزم کا حصہ نہیں رہا. ہمارے ہاں جیسے ترقی پسندوں نے ایفرو ایشین یونٹی کی بات کی، وہ لوگ جو کلونیل رول کے نیچے دبے ہوئے ہیں، کچلے ہوئے ہیں، وہ اپنا سر اٹھائیں افریقہ میں، ایشیا میں. تو مختلف لوگوں نے اس بات کو الگ الگ طریقے سے سیکھا. آپ سے میں یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ پرسنل کو پولیٹیکل تک کس حد تک جوڑا جا سکتا ہے. میں جب آپ کی شاعری دیکھتی ہوں تو مجھے بہت سی چیزیں، اور آپ نے ابھی ذکر بھی جو کیا، مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ کہیں کہیں آپ نے موتیوں کی طرح چنا ہے واقعات کو جو آپ کی ذاتی زندگی میں ہیں، لیکن وہ اپنے وقت یا اپنے ایک چھوٹے سے دائرے تک نہیں ہیں. آپ اس سے ایک بڑی بات کہنا چاہ رہی ہیں، آپ اس کو ایک بڑے کسی ایشو کے ساتھ جوڑنا چاہ رہی ہیں. کیا ایسا ہے؟ جی ہاں، اس کی ایک وجہ ہے کہ ہمارے لیے ہم سے پہلے جو ستون تھے 4 اردو شاعری کے، خواتین کے یا نسائی ادب کے، میں سمجھتی ہوں کہ ہم پوری دنیا کے بڑے ادب کے ساتھ، نسائی ادب کے ساتھ یا تانیسی ادب کے ساتھ اس کو رکھ سکتے ہیں. وہ ادا جعفری، کشور ناہید، فہمیدہ ریاض اور زہرا نگاہ.
یہ 4 ایسے پائے تھے جن پہ عمارت یعنی چھت پڑ گئی، اور اس چھت کے نیچے یا اس فضا میں ہمیں گرو کرنے کا، ہمیں آگے بڑھنے کا موقع ملا، تو وہ ہمارے لیے ماحول بنا چکی تھی. اور یہ بہت حیرت انگیز چیز ہے کہ اسی بر صغیر میں ایک ہی جسے کہنا چاہیے تہذیبی جو وہ ہے پس منظر ہے پورے خطے کا، وہاں آپ کو اور آگے جا کے نہیں نظر آئیں گی اتنی خواتین جتنی اس ایک شہر میں یا اس ایک خطے میں نظر آئیں گی ایک ہی وقت پہ، ایک وقت میں. تو وہ جس طرح سے اٹھتی چلی گئی، سلسلہ اٹھا، تو اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ اس وقت پورے ہندوستان سے جتنی تہذیبیں آ کے جمع ہوئی تھیں، کراچی کے ساحل پر میں ایک بات کہہ دوں، یا لاہور تو پہلے سے بہت رچ ہے اس میں لٹریچر، آرٹ، کلچر میں، لیکن نیا شہر جو بسا وہ کراچی تھا. تو کراچی میں جو شاعرات آئیں، اب ادا جعفری کی آپ سوانح عمری پڑھیں، مجھے 2 سوانح عمری بہت پسند ہے. ایک شوکت آپا کی، شوکت کیفی کی یاد کی رہ گزر، اس کے سیاسی اور سماجی پس منظر کی وجہ سے، اور انہوں نے جو زمانے کو پریزرو کر دیا ہے، وہ میرا خیال ہے کہ بہت مشکل تھا کرنا. تو وہ اہم رائٹر ہے اس لحاظ سے میرے حساب سے فیمنسٹ. اور دوسری ادا جعفری، میں دوسری مطلب اپنی پسند کی بات کر رہی تھی، تو ادا جعفری کی جو سوانح عمری ہے، وہ جو رہی سو بے خبری رہی، اس میں بھی آپ دیکھیں گے ترقی پسند تحریک کا ان کے ہاں عنصر موجود ہے. اور انہوں نے ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ یہ نظم میں نے لکھی تو چونکہ ان کے میاں گورنمنٹ سروینٹ تھے، تو ان کے وہ اس کو ہائی لائٹ کیا گیا، اس کو کاٹ دیا گیا، تو انہوں نے صعوبتیں برداشت کی، انہوں نے اس سے ان کی شاعری پہ بھی اثر پڑا. لیکن پھر فہمیدہ ریاض جیسی آواز اور کشور نائک جیسے مطلب لڑنے والے میدان میں آئیں خواتین، جو کہ ظاہر ہے کہ تو اس نے تو ہم کو راستہ دے دیا. لیکن اسی میں سخت مشکل کام یہ تھا کہ میں کیا کروں، کیونکہ پروین شاکر تو سب کو پیچھے چھوڑ گئی تھی نا. اور پروین شاکر اس لیے چھوڑ گئی تھی کہ ایک تو ان کی شخصیت کی جاذبیت، ایک چیز ہوتی نا آپ دیکھ کے ہی آپ کا دل خوش ہو جائے، تو وہ، پھر ان کی ذہانت بے پناہ، پھر اس کے ساتھ ان کی شاعری کا جو تہذیبی رچاؤ تھا، لیکن اس میں فیمنزم کہیں نہیں تھا. فیمنزم ان کے ہاں نہیں تھا. تو وہ واپسی کا سفر تھا. لیکن سارے اس وقت کے لکھنے والے جو تھے، ان سے پہلے کی تو نہیں میں، اور دوسری شاعرات ہیں جو اپنے اپنے لہجے میں لکھ رہی تھی ان کے ساتھ کی، لیکن یہ کہ ان کے بعد کی اور بہت بعد کی شاعرات نے، تو میں تو ان کے بعد کی شاعرہ ہوں، تو میرے لیے مشکل تھا کہ میں کیا کروں. یعنی میں نے ایک شعر تھا پروین شاکر کا، کبھی میں نے کسی سے شیئر نہیں کیا آج تک اس بات کو جو آپ سے آج کر رہی ہوں. کرنا چاہیے کہ ان کا شعر ہے کہ کمال ضبط کو خود بھی تو آزماؤں گی، یوں بھی تو آزماؤں گی، میں اپنے ہاتھ سے اس کی دلہن سجاؤں گی. اب وہ میری ایسی عمر تھی کہ ایسا یہ شعر لگا، ہائے ایسا اتنا اچھا شعر کے لیے میں کیوں نہیں کہہ سکتی ایسا شعر. اور میں نے وہ کہا کہ رفاقتوں کے نئے دکھ بھی یوں ہی سہ لوں گی، میں شاعرہ ہوں تو صحرا بھی تیرا کہہ لوں گی. اب آپ دیکھیے کہ اس کو رکھا، دیکھا، اور اس کے بعد اٹھا کے ڈسون کر دیا، پھینک دیا میں نے اس غزل کو، ہاتھ نہیں لگایا دوبارہ، کیونکہ اس میں میں نہیں تھی. مجھے خود ہنسی آئی، لیکن یہ ہنسی دیر بعد آئی، کیونکہ آپ کو اپنا تجزیہ کرنے میں، کیتھارسس میں ٹائم لگتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں، اپنے راستے بنانے کے لیے خود انسان کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے. پھر میرے سامنے میری زندگی میں 2 خواتین تھیں، گھر تھا، اور اس گھر میں جتنے بھی نوکر چاکر آتے تھے، جو بھی کام والے، مطلب کوئی بڑا اتنا بڑا وہ نہیں تھا، معمولی، تو ان کے دکھ سکھ میری ماں بیٹھ کے سنتی تھی. اور میری نانی ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتی تھی جیسے زمیندار کرتے تھے. تو امی کبھی مسکرا کے کہتی تھی کہ یہ بالکل اماں کا زمینداروں والا، لو کھا لو، آ گئیں، اب تمہیں کچھ چاہیے ہوگا، مگر دیں گی ضرور، بہت
بھر دیں گی انہیں، لیکن ان کو تھوڑا تانا. امی میری ان سے بیٹھ کے بات کرتی تھی. تو ایک عورت تھی، اس کی میں نے وہی کہانی لکھی ہے کہ ایک غیر اہم فرد کے لیے. وہ بیٹھ کے میری ماں سے، وہ جھنگ کی تھی، اس کو ایک لفظ اردو نہیں آتی تھی، اور جھنگ کی پنجابی بہت مشکل ہے، یعنی خود پنجاب والے بھی جانتے ہیں کہ جھنگ کی پنجابی. تو میری ماں سے اس کی جب بات ہوتی تھی، پھر پوری کہانی امی اسے مجھے بتاتی تھی. میں کہتی تھی اچھا یہ ہوا، تو کہتی تھی کہ میں کہتی تھی بجو آج بہو سے لڑائی ہوئی. میں کہتی تھی بجو آپ کو کیسے پتا چل جاتا ہے؟ کہنی بیٹا اس زبان ہوتی ہے دل کی، وہ اس کے لیے کسی ترجمے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو پھر میں نے وہ نظم لکھی تھی، اور وہ نظم یوں لکھی تھی کہ اس کی جیب سی جا رہی تھی کہ وہ پیسے کیسے رکھے جائیں کہ وہ بیٹی تک پہنچ جائیں. وہ نظم آپ اگر کہیں تو میں سنا دوں. بڑی خواہش ہے کہ آپ سنائیں، مجھے بہت اچھی لگی. ایک ابھی آپ نے ذکر بھی کیا اس نظم کا، اس لیے خصوصاً کہ ایک غیر اہم فرد کے لیے. ماسی دہی بلونا، خالی نان کی باسی خوشبو، سونا باڑا بھوکی گائے تمہیں بلاتی ہے. میلی اوڑھنی اور ستلی کے جھولے میں سویا ہوا پوتا جاگ اٹھا ہے، اور اپنے مخصوص راگ میں رے کرتا ہے. گہری نیند میں سوئی ہوئی تمہاری نو کہتے ہیں پنجابی میں بہو کو. گہری نیند میں سوئی ہوئی تمہاری نو جاگ اٹھی تو چلائے گی، چولہا اب تک ٹھنڈا ہے، اپلے اوس میں بھیگ رہے ہیں، انہیں اٹھاؤ نہ ماسی، دہی بلو نہ. بیٹا کھیت سے آتا ہوگا، ابھی بہو چلائے گی. دیکھو سورج کچی دیواروں کے پیچھے جھانک رہا ہے. آج دیا کیا ساری رات جلایا تھا، دیے میں قطرہ تیل نہیں ہے، اب کیا ہوگا، ابھی بہو چلائے گی. تھوڑی دھوپ اتر آئی ہے، کاٹے چننے ایندھن لانے جنگل بھی تو جانا ہے. بکری کی پیوسی جو رات جمائی تھی، وہ بیٹی کے گھر کب بھیجو گی؟ ماسی تمہارے ہونٹ بھیجے ہوئے کیوں ہیں؟ ماسی تمہارے ہونٹ بھیجے ہوئے کیوں ہیں؟ پوپلے سینے کھوکھلے سینے پوپلے منہ کی دھوکنی آخر بند ہے کیوں؟ خفیہ جیب کی نچلی تہ میں چھپی ہوئی ایک عمر کی پونجی، 10 کا پتا، گلا ہوا بدرنگ سا کاغذ، جس کے لیے تمہاری نو سوکھا ماس کھکوڑ رہی ہے. ماسی اب اٹھ جاؤ نا، ماسی دہی بلو نا، خالی ناند کی باسی خوشبو، سونا باڑا بھوکی گائے تمہیں بلاتی ہے. شکریہ، بہت عمدہ. آپ نے واقعی میرے سوال کا مکمل طور پہ جواب دے دیا، کیونکہ میں یہی بات ٹٹول رہی تھی اور شاید ٹھیک سے اپنا سوال بھی نہیں کر پا رہی تھی. لیکن واقعی جو لوگ سن رہے ہیں غور سے، ذرا ذہن میں لائیے ساحر کی وہ نظم کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے، جنہیں ہند پر ناز ہے وہ کہاں ہے. تو مردوں نے پروگریسو رائٹر کے جب موومنٹ اپنے عروج پہ تھا، ترقی پسند تحریک، تب بھی میرے خیال سے کوئی چیز ایسی نہیں لکھی تھی جیسی آپ نے اس وقت لکھی ہے. بہت شکریہ اس کے لیے. آپ بہت شکریہ. جی، آپ ہندوستان میں جو ہو رہا ہے یقیناً اس پہ بھی نظر رکھتی ہوں گی. آپ نے جن 4 ستون کے نام گنوائے جو پروگریسو یا فیمنسٹ شاعرہ ہیں پاکستان میں، اور وہ اس 4 نہیں اور بہت ہیں، سارا شگفتہ ہیں، پورا ایک سلسلہ ہے آپ کے یہاں. آپ کے خیال سے بات کی بات مطلب ابتدا کی میں کہہ رہی ہوں، ایک اچھی فصل آپ کے یہاں تیار ہے، اور آگے کی نسلیں بھی تیار ہو رہی ہیں، آگے کی فصل بھی تیار ہو رہی ہے. ہم جب ہندوستان میں نظر ڈالتے ہیں تو میدان کافی حد تک صاف ہے. وہ لوگ جو مشاعرے کرتے ہیں خاص طور سے انہیں بڑی دشواری ہوتی ہے، کیونکہ مشاعروں کا ایک فارمولا ہے، ایک گنت ہے، ایک میتھس ہے کہ آپ کو طنز و مزاح کا کوئی چاہیے، آپ کو کوئی ایک آدھ ینگ نوجوان شاعر چاہیے، اور آپ کو 1 آدھ 1.5 2 2.5 عورتیں بھی چاہیے، کیونکہ یہ مشاعرے کی اب ایک ریکوائرمنٹ سی ہو گئی ہے. ہمیں ہندوستان میں اکثر بڑی مشکل ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں قطعی طور پہ کہ عورتیں نہیں لکھ رہی ہیں،
اور اب سے نہیں پہلے سے لکھ رہی ہیں، زاہدہ زیدی، ساجدہ زیدی. لیکن جب جو بہت سنجیدہ، اچھی شاعرات، سب بہت اچھی شاعر ہے، لیکن جو جی، سنجیدہ دارا بانو شعر ہے، وفا. جی، جی وہ اکثر و بیشتر جی مشاعرے میں آنا پسند نہیں کرتی تھیں، یا نہیں بلائی جاتی تھیں، یا جو بھی وجہ رہی ہو. آپ کے یہاں اور میں جو ڈائسپورا کے مشاعرے ویڈیوز پہ دیکھتی ہوں، مثلاً علی گڑھ اولڈ بوائز کی طرف سے ہوتا ہے، یا آپ کے شہر ہیوسٹن میں ہی جو بہت عمدہ مشاعرے ہوتے ہیں، پرویز صاحب کرتے ہیں مثلاً، تو شکریہ. یہاں یہ قلت نہیں ہے. وداؤٹ اینی سورٹ آف بایس، آپ کے خیال سے ہندوستان میں یہ اتنا اکال کیوں ہے؟ لیکن میں پھر وہیں پیچھے جاؤں گی کہ میں نے کہا کہ جب تقسیم ہوئی تو پورے خاندان اٹھ کے اپنی پوری تہذیب کے ساتھ آگے، وہ جو بات میری میں وہاں تک نہیں پہنچ سکی تھی کہ آگے ایک شہر میں بس گئے. تو ابھی ہمارے برابر میں نظر آتا تھا الہ آباد اور اس طرف پیلی بھیت اور اس طرف. میں فلوئنٹلی ان کی زبانیں بول سکتی ہوں. میرے بچپن میں اتنا ملٹی کلچرل سوسائٹی تھی کراچی کے مضافات میں، اور کیسے کیسے بڑے بڑے گھرانے کے لوگ تھے وہاں پر، اور کیسے کیسے پڑھے لکھے علی گڑھ سے نکلے آئے تھے اور کہاں سے اور کہاں سے. تو وہ جو پریزرویشن تھا لٹریچر کا، آرٹ کا یا تہذیب کا، وہ ہمیں براہ راست نہیں، اس کا ست، اس کا جوس جسے کہنا چاہیے، وہ ہمیں وہ ملا. اب خواتین نے کیوں نہیں وہ کیا؟ آپ عدا جعفری نے لکھا ہے کہ میں اب کبھی مجھے حسرت رہ گئی، میں پوری دنیا گھوم آئی لیکن مجھے تمنا رہ گئی کہ میں اپنے بڑی حویلی سے اور فلاں سڑک تک چلی جاؤں، میں کبھی اس سڑک پر نہیں چل سکی. اور کراچی میں وہ سر کھلے ظاہر جیسے کہ وہاں پر تھا، تو جو عورت کو ایک دم آزادی ملی اس زمیندارانہ نظام سے. کیونکہ ایک سیٹ مطلب ہے کہ میں اپنے قصبے میں جاؤں، میں نے کبھی آج تک اپنے ہندوستان کے اپنے قصبے میں یا بلرام پور میں وہ نہیں پڑھا. میں نے بڑے مشاعرے، 5 سال میں ہندوستان رہی اور میں نے بہت بڑے بڑے مشاعرے پڑھے، اور اب بھی گئی تو پڑھے، لیکن کبھی اپنے قصبے میں نہیں پڑھا. وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ جو ماحول ہے مسلم گھرانوں کا، جہاں ظاہر اردو شاعری اور انیس کے مرثیے اور یہ سب، ہماری بنیادی تربیت تو انیس کے مرثیے سے ہوتی ہے نا، تو عورت کے اندر رچا بسا ہے وہ سب کچھ، وہ بہت آسانی سے شعر کہہ سکتی ہے. آپ دیکھیے کہ انیس ایک مصرے کے لیے کہا جاتا ہے کہ انیس ٹہل رہے تھے اور انہوں نے کہا، بیگم نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا تردد ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ایک مصرع نہیں لگ رہا ہے اس کے کہ یا رب رسول پاک کی کھیتی ہری رہے. تو انہوں نے کہا تو بہت آسان سامنے کا مصرع ہے کہ سندل سے مانگ بچوں سے گودی بھری رہے. تو عورت کتنی فرٹائل ہے اس فیلڈ میں بھی، لیکن اس کے پاس مواقع نہیں تھے. وہ چاہے انیس کے دور کی عورت ہو یا آج کی عورت ہندوستان میں، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا کلچر اجازت نہیں دیتا کہ آپ، اور جو اس کو باؤنڈریز کو. دوسرے ایک چیز اور ہے، کراچی کے ماحول میں ہمارے یہاں اب مشاعروں کا دور شروع ہوا ہے، کچھ سال سے ہندوستان سے یہ کلچر آیا ہے، ورنہ پاکستان میں بڑے مشاعرے کم ہوتے تھے، سال میں ایک بار ہوتے تھے. جوش صاحب ہوتے تھے اس میں اور فیض صاحب ہوتے تھے اس میں، لیکن ہر روز اور ہر سال مشاعرے نہیں ہوتے. اور مشاعروں کی کثرت جو ہے یہ ایک کلچرل ایونٹ ہے. اس کے لیے جو شاعری پروڈیوس ہوتی ہے وہ پھر شاعری ویسی کوالٹی کی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ فوکس ہو جاتا ہے نا شاعر کا کہ ہمیں ان کو خوش کرنا ہے. تو میں ایک اور بات کہتی ہوں کہ یہ جو ہے دو کلچر مرج ہوئے، اور جب کوئی چیز عوامی ہوتی ہے تو وہ ناگزیر ہوتی ہے، لازمی ہوتا ہے کہ ایسا ہو، اور ہم اس تاریخی عمل کو روک نہیں سکتے. یعنی نوٹنکی اور مشاعرہ، بہادر شاہ ظفر کے دربار کا مشاعرہ ہو یا دلی کا مشاعرہ ہو یا پھر اس کے بعد جوش اور فیض کے زمانے کا مشاعرہ، لیکن مشاعرہ اور نوٹنکی اب دو آرٹ جو ہیں وہ مرج ہو گئے ہیں، اور ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. لیکن ہم اس کو شاعری کا بھی فروغ کہہ سکتے ہیں. آپ دیکھیں ہندوستان میں تو یہ حیران ہوں کہ غیر مسلم لڑکے
اور شعرا کیسے کیسے کمال کے سہل ممتنع کے زبان کے شعر کہہ رہے ہیں. تو زبان اپنے راستے خود بناتی ہے اور وہ ہوتا ہے. اور یہ جو آپ بات کہہ رہی ہیں کہ وہاں شاعری، نسائی شاعری، تو اس کا بھی بیک گراؤنڈ یہی ہے کہ وہاں پر عورت کو بولنے کا اور نکلنے کا موقع ملا. اور پھر وہاں تربیت بھی ہوئی. ریڈیو پاکستان ایک ادارہ تھا. اس کے علاوہ گھر گھر وہاں پر نشستیں ہوتی تھی، اور ان شعری نشستوں نے جو ایکسکلوسیو نشستیں ہوتی تھی، تو انہوں نے ہمیں بہت بنایا، ہمیں مانجھا، ہمیں سیقل کیا. میرے ساتھ کی شاعرات میں فاطمہ حسن ہیں، شاہدہ حسن ہیں، اور وضاحت نسیم کی جن کے ساتھ ہم جایا کرتے. بہت ساری شاعرات، مطلب میں کسی ایک دو کا نام اس لیے لے رہی ہوں کہ فاطمہ اور شاہدہ کہ یہ مجھ سے پہلے شعر کہہ رہی تھی وہاں پر. لیکن یہ کہ ہے یہ سلسلہ بنیادی طور پر کہ یہ شاعرات کہ شاعری ہو رہی تھی، اور اچھی شاعری ہو رہی تھی، اور اب بھی ہو رہی ہے، مگر اس کے لیے ضروری تھا کہ ذہنی تربیت ہو. اور وہ تربیت گھریلو نشستوں میں، چھوٹی محفلوں میں وہ ہوتی ہے. مشاعرہ اس کو اب ہمارے ہاں بھی ویسی شاعرات کم آپ کو نظر آئیں گی. حالانکہ ابھی بھی یاسمین حمید ہیں، بہت اچھی شاعرہ ہیں. حمیدہ شاہین ہے، بہت اچھے شعر کہہ رہی ہیں، اور بہت ساری ہیں. یعنی نجیبہ عارف ہیں، بہت توانا شاعری ہے. پھر یہ کہ دوسری زبانوں میں بھی جو وہاں کا کی زمینی زبانیں جسے میں کہتی ہوں، میں مقامی کا لفظ نہیں استعمال کرتی، اس زمین سے جڑی ہوئی زبانیں جو ہیں بہت طاقتور ہیں. اس میں بہت اچھا ادب پروڈیوس ہو رہا ہے، بہت اچھی نظمیں سندھی میں، پنجابی میں لکھی جا رہی ہیں. جب کبھی ترجمہ ہو تو ترجمے کا کام ہو تو پھر سمجھے کہ آگے بڑھے گا. مشاعروں سے متعلق ایک بات میں ابھی اور ذرا کریدنا چاہ رہی ہوں، اور اس کو تہ تک جانے کی کوشش کرنا چاہتی ہوں کہ عورتوں سے پھر بھی توقعات زیادہ اور دوسرے قسم کی ہوتی ہیں. مثلاً ان کو سہارا لینا پڑتا ہے، جیسے کہ ترنم کا، اچھے ترنم کا، یا کوئی بھی ایکسٹرنل پراپ ہو سکتا ہے، اور مرد کو اکثر اس پراپ کی، اس سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ آج بھی کم سے کم ہندوستان میں، آپ جو کراچی کی بات کر رہی ہیں یا جو ہم ویڈیوز کے ذریعے باہر اور ملکوں میں دیکھتے ہیں، وہاں حالات یقیناً بہتر ہیں، لیکن ہندوستان میں پتہ نہیں کیا وجہ ہے جو آج بھی مشاعروں کی جو سپیس ہے وہ عورتوں کے لیے مجھے لگتا ہے شاید زیادہ چیلنجنگ ہے. اس کی بھی وجہ میں سمجھتی ہوں کہ اس کا کلچرل بیک گراؤنڈ ہے، کیونکہ اور سوشل بھی، کیونکہ ہندوستان گیتوں کی اور موسیقی کی اور تھیٹر کی زمین ہے. شہر شہر، گلی گلی، اور پھر مذہبی طور پر بھی ان چیزوں کی اجازت ہے. تو وہ ایک پورا نظام بنا ہوا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کی تربیت ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ایکٹنگ بھی ہو اس میں، گانا بھی ہو اس میں. اب آپ چیز کیا پیش کرتے ہیں تو آپ کے اس کے اوپر ہے نا. جیسی ضرورت، جیسی ڈیمانڈ ہوتی ہے ویسے ہی سپلائی بھی ہوتی ہے. تو وہ نہیں، وہ بات یہ ہے اور کوئی بات نہیں ہے. اور ورنہ اگر صرف شاعری ترنمی سے چلتی عورت کی، تو پھر پاکستان کی شاعرات یا میں ہوں یا اور دوسری شاعرات ہیں ہماری، وہ کیوں ایگزسٹ کر رہی ہوتی. تو میں نہیں سمجھتی کہ مرد کو بھی اب اسی ترنم کا سہارا لینا پڑ رہا ہے. ایسا نہیں ہے، مرد بھی ترنم کا سہارا لیتا ہے اسی طرح. لیکن ترنم ایک خوبصورت چیز ہے. گیتوں کی تو پوری ایک تاریخ ہے، اس قدر حسن ہے اس کا کہ، اور ہندوستان میں تو عورت کی زبان میں ہی گیت گائے گئے ہیں. وہاں تو عورت ہی کی شاعری جو ہے وہ پروان چڑھی ہے. اب یہ ہے کہ وہ شعبے الگ ہیں اور ایک بڑا معاشرہ ہے، اس کی ضروریات زیادہ ہے. تو آرٹ کی ایک شکل ہے مشاعرہ، اس کو غلط نہیں کہیں گے. یا آپ کا وہ ہے کہ آپ کا انتخاب ہے کہ آپ کیا کریں. جس وقت آپ کا پہلا مجموعہ چھپ کے آتا ہے 85 میں، اور جو دور ہے آپ کے شروع کا، جب آپ کا منظر عام پہ آپ کی شاعری آ رہی ہے، وہ آپ کے ملک کے لیے ایک تکلیف دہ وقت ہے. پالیٹکس کا جی کس حد تک، اور شروع میں تو ہم نے بات کی وہ چیزیں جو ایک آرگینک طریقے سے صرف آپ جذب کر رہی ہیں، لیکن جیسے جیسے جی کے ساتھ آپ ان کو سمجھ کے لکھ رہی ہیں، اور ہمیں وہ پروگریشن آپ کی شاعری میں دکھتا ہے، ایک کانشیسنیس ہے جو شروع میں شاید نہیں ہے.
تو کس حد تک جی آپ پالیٹکس اور شاعری کا انٹرسیکشن دیکھتی ہیں؟ دیکھیے پالیٹکس اور شاعری تو دونوں جڑی ہوئی ہیں، کیونکہ جس سماج میں ہم رہتے ہیں جو بھی پالیٹکس ہوتی ہے اس کا تو براہ راست عام آدمی حصہ بنتا ہے نا، اس کا شکار ہوتا ہے، حصہ نہیں بنتا ہے بلکہ شکار ہوتا ہے۔ بڑے لوگ تو اپنے اپنی دنیا میں وہ تو اپنے کو بچا لیتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو سیاست کا شکار ہوتا ہے وہ غریب عام طبقہ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کی نظر اس کے مصائب پر ہے، اس کے دکھوں پر ہے، تو وہ تو پاکستان میں تو فوجی حکومت یا ضیاء الحق کا زمانہ بدترین دور، آپ جانتی ہیں کہ دنیا جانتی ہے کہ وہ کس قدر جبر کا زمانہ تھا۔ تو ان حالات کو، اور اس وقت میں ہمیں بھی سفر کرنا پڑتا تھا۔ جیسے ریڈیو میں میں بچپن سے ریڈیو چلی گئی تھی، ریڈیو پاکستان میں وہ مائک پکڑا دیا گیا تھا ہاتھ میں، تو اب ہوتا یہ تھا کہ وہ اس کمرے سے آواز آئی، وہ پروگرام آنا تھا، ہم لوگ بھول گئے تھے، کوئی نظم کہہ سکتی ہو جلدی سے، فلاں صاحب نہیں آئے، کوئی نظم کہہ سکتی ہو جلدی سے؟ ہاں کہہ دوں گی۔ مجھے تو 30 روپے ملنے ہیں، میں تو بھاگی بھی چلی گئی، ایک چیک ملے گا اور خوشی خوشی وہ کر رہے۔ تو وہ نظم جو کہتی تھی، کیا ہوا جعفری صاحب؟ اچھا ہلائے نہیں، میز ہل رہی ہے تو ہم یہ بہت خیال رکھتے ہیں۔ مجھے کبھی کبھی ان سے کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کو جعفری صاحب سے کوئی شکایت ہے؟ میں نے کہا ایک ہی شکایت ہے، یہ مجھ سے زیادہ میری شاعری سے محبت کرتے ہیں۔ مجھے اندازہ ہے، میں نے ان کے پوسٹ کیے ہوئے سب ویڈیوز دیکھے۔ جی ہاں، میں بہت نکمی اس معاملے میں، میں تو ہوتی تو آپ کو پتہ بھی ہوتا میں کہاں ہوں۔ تو ہوا یہ کہ انہوں نے ذکر کیا نکلا تھا، بات کیا ہو رہی تھی؟ ریڈیو کی۔ میں گئی، ہاں، تو مجھے جی آپ نے ایک طویل عرصے تک، ہاں ریڈیو پہ، ریڈیو پاکستان، جی 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 جی، میرا خیال ہے 75 سے بچوں کے پروگرام سے میں 84 تک رہی ہوں ریڈیو پروگرام میں، اور میں فری لانسر تھی، ظاہر لکھتی تھی جب بھی موقع ملتا تھا، جو بھی وہ ہوتا تھا۔ تو ہوا یہ کہ میں نظم، مجھ سے کہا کہ جلدی سے چوڑی پہ لکھ دو کوئی نظم۔ اب میں وہیں بیٹھ گئی، 15 منٹ کا وقت ہے، میں نے کہا تو، اور اس کے 2 رخ ہوں۔ اچھا بھائی کیا کرنا ہے، ایک اچھا ہو ایک وہ۔ میں نے لکھی اب کے برکھا چوڑی والی دھانی رنگ کی بانکیں مجھے پہناتی جائے، گاتی جائے، میرا من مسکائے، برکھا گھر گھر آئے، چوڑی والی گائے۔ اب یہ تو ہمیں اماں کہانی سناتی تھی، ہمارے یہاں چوڑی گانا گا کے پہناتی تھی منہارا نے۔ تو یہ تو ایک نظم ہو گئی، اب دوسرا کیا کروں؟ پھر دوسری آئی، دوسرا رخ، پہلا رخ تھا یہ، تیری بھیجی ہوئی یہ ہری بانک کی چوڑیاں، نرم پوروں سے اجلی کلائی کے نازک سفر تک لہو ہو گئی۔ اب جو انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا بی بی اس دوسری نظم سے لہو نکال دیجئے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کہ ہماری تو نوکری چلی جائے گی، کیونکہ ضیاء الحق کا حکم تھا کہ یہ الفاظ جو ہیں وہ نہیں آنے ہیں۔ تو آپ سوچیں سینسرشپ کی یہ صورتحال تھی۔ لیکن آپ نے اس کے بجائے کیا لفظ استعمال کیا پھر لہو کے بجائے؟ میں نے کہا میں کبھی نہیں نکالوں گی، آپ کو چاہیے ہو تو وہ نہیں کیا، وہ پروگرام نہیں میں نے کیا، ظاہر ہے کہ نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا میں اپنی نظم کیوں خراب کروں، یہاں لہو کے علاوہ کچھ آ نہیں سکتا، کیوں نہیں؟ کہنے لگے کہ تو آپ سیاہی کہہ سکتی تھی۔ کہہ تو سکتی تھی، لیکن میں بھی بڑی ضدی تھی، اپنے لفظ نہیں بدلتی تھے، لہو ہے تو لہو ہے۔ بات کرتے ہیں جو آپ کام آج کل کر رہی ہیں۔ یونیورسٹی آف ٹیکسس میں اردو ہندی فلیگ شپ پروگرام میں آپ سینئر لیکچرر ہیں، اور ہمارے یہاں ہندوستان میں اکثر کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اردو کا کام چل سکتا ہے پروگرامنگ سے، سن کے، پڑھ کے۔ مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ پڑھے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، لانگ ٹرم سولوشن کوئی نہیں ہے۔ کلاس روم ٹیچنگ، معاف کیجیے گا جی، معاف کیجیے گا، میں پہلے تو یہ آپ کے بات انٹرپٹ کر رہی ہوں، لیکن یہ کہ آگے بڑھے گفتگو میں یہ واضح کر دوں کہ میں اس وقت مہا لیکچرر نہیں ہوں۔ اچھا، اور جی ہاں ریٹائر ہو چکی ہوں، اور میں 2009 میں میرا اپوائنٹمنٹ ہوا تھا،
ہندی اردو فلیگشپ پروگرام میں. اب فلیگشپ پروگرام جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، لیکن یہ 5 سال کی فنڈنگ تھی اور بہت اچھے ہونہار طالب علم وہاں سے نکلے. خاص طور سے میرا ایک طالب علم ہے میکس بروس، آپ کبھی انہیں بلائیے تو آپ دیکھیے گا. اور اس وقت جو وہاں پر ہندی اردو فلیگشپ میں یا اردو ڈپارٹمنٹ میں جو 2 لوگ ہیں، وہ ایک ہیں ڈاکٹر اکبر حیدر ہیڈ ہیں، اور مسز شہناز حسن. یہ 2 لوگ پڑھا رہے ہیں. ان کے علاوہ کوئی بھی اردو ڈپارٹمنٹ میں اس وقت نہیں متعین. تو آپ کا لیکن بہرحال جو تجربہ رہا ہے اردو ڈپارٹمنٹ میں، اردو پڑھانے کا امریکہ میں، تو جی ہمارے ہاں، لیے جی ہاں، ہندوستان میں جی جی کوئی رائے، کوئی سجیشن، کوئی فیڈ بیک، کیونکہ اردو پڑھے بغیر تو چارہ نہیں ہے. کلاس روم ٹیچنگ بھی اپنے آپ میں بہت اہم ہے، اور افسوس یہ ہے کہ ایک خاص طبقے کے لوگ آ رہے ہیں، جی ہاں، خاص ایک خصوصی ایک سیگمنٹ کے ہی لوگ آپ آ رہے ہیں کسی وجہ سے اردو پڑھنے کے لیے ہمارے یونیورسٹیز اور کالجز میں. ایک چیز جس کی کمی معلوم دیتی ہے وہ ہے ڈائیورسٹی اردو کے کلاس روم میں. تو کس طرح سے وہ ڈائیورسٹی لائی جائے؟ کیا چیزیں ہیں جی جو ہاں. آپ ہم خاص طور سے ہندوستان میں کر سکتے ہیں کلاس روم ٹیچنگ کے حوالے سے؟ دیکھیے، یہ تو ایک لمبا وہ ہے ڈسکشن ہے کہ کس طرح سے آپ ڈیزائن کریں کلاس روم کے اس کو، لیکن اردو زبان کس طرح سے سکھائی جائے وہ تو ظاہر ہے کہ بالکل بنیاد سے پہلے دن سے جس طرح ہم اپنا عقیدہ سمجھتے ہیں کہ ہم کلام مجید پڑھاتے ہیں اور پڑھ لیتے ہیں بچے، ان کو پڑھنا تو ایٹ لیسٹ آتا ہے نا کم از کم. تو اگر ہم یہ سوچیں کہ اپنے کلچر کو بھی پریزرو کرنا ہے مذہب کے ساتھ، تو پڑھانا چاہیے. یا اس سے قطع نظر ایک دوسری بات میں کہہ رہی ہوں، یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جن کی زبان ہی اردو ہے، لیکن جن کی زبان اردو نہیں ہے وہ بھی اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو ہندوستان میں جتنے بڑے یا دنیا میں جتنے بڑے لوگ بھی ہیں، ایک عالمی یہ ایک بنیادی حقیقت ہے کہ 7 زبان ہوا کرتے تھے. جتنے خاص طور سے زبان سے تعلق رکھنے والے لوگ، تو جب تک آپ کو 2-3 زبانیں نہ آتی ہوں، آپ اس طرح سے اپنے اندر جذب نہیں کر سکتے ہیں. کم از کم 2 زبانیں آنی چاہیے. اس کا یہاں پر جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ اسکول میں ہی بچوں کو الیکٹیوز دے دیے جاتے ہیں کہ آپ کو ایک زبان ضرور سیکھنی ہے. اس کا ایک وہ جو ہوتا ہے کیا کہتے ہیں کلاس ضرور کرنی ہے، ایک سیمسٹر کرنا ہے، تو یا ایک کریڈٹ آپ کو اس کا لینا ہے. تو اس کے لیے وہ ہر طالب علم اس کا مجبور ہے کہ وہ لے. تو ہمارے بچے لیتے ہیں یہاں پر، کوئی فرینچ لے لیتا ہے، خانہ پوری ہوتی ہے نا، کوئی فرینچ لیتا ہے، کوئی چائنیز لیتا ہے، اور کوئی عربک لیتا ہے. اردو بہت کم لیتے ہیں. اس لیے کہ میں نے پوچھا کہ اردو کیوں نہیں لیتے، تو کہنے لگے کہ دیکھیے چائنیز جو ہے اس لیے لیا. میں نے اپنی بچیوں سے پوچھا، 3 مہینے کے لیے چائنا گئی، میں نے کہا کیوں چائنیز لی؟ کیونکہ ایک کو اپنا آرٹ کا وہ کرنا تھا. کہنے لگے اس وقت آرٹ کی دنیا میں اور ایڈورٹیزمنٹ کی دنیا میں چائنا سب سے آگے ہے. تو دوسرا کیا کس کا کرنا ہے؟ تو وہ یہ کہتی ہے کہ دوسرا بچہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے بزنس میں مجھے کرنا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ. عربی والوں سے میں نے پوچھا، سب کا یہ اس پہ میں برابر کام کر 30 سال سے یہاں ہوں، تو اس کو سب کو کرتی رہی. تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہندی اردو ہم جو ہمارا نعرہ تھا وہ یہ کہ ایک جھنڈے کے تلے 2 زبانیں، اور بہت کامیاب پروگرام ہو، اسی لیے کہ دونوں زبانیں بچوں نے سیکھی اور اس میں انہوں نے ڈگری لی. جی تو یہ ہو رہا ہے تجربہ، لیکن تجرباتی حد تک ہے اور وہ انڈیویژول ہے. لیکن ابھی بنیادی طور پہ ماں باپ کو سکھانا پڑے گا پہلے دن سے، تاکہ ان کو آگے جا کے مشکلات نہ ہوں. ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا آج جو بچہ پیدا ہو رہا ہے ہمارے ہاں، وہ آگے جا کے کیا لینا چاہے گا. تو اس کے لیے کم از کم دروازے تو کھلے ہوں، ایک سے زیادہ زبانیں اسے آتی ہوں تو اس کے لیے. اور وہ ہمارے پاس ایک
ایک چیز موجود ہے کہ ہم اپنے گھر میں وہ زبان بول کے، اور مگر مائیں بولتی نہیں ہیں، مائیں بولتی خود ہیں. اس میں ایک چیز ہوتی ان پٹ اور آؤٹ پٹ. تو ان پٹ تو ان بچوں کا ہوتا ہے، ہم اپنے اس کی اصطلاح میں کہتے ہیں تعلیم کے ان پٹ ہے لیکن آؤٹ پٹ نہیں ہے نصابی اصطلاح میں. تو آؤٹ پٹ تو ان کا نہیں ہوتا کیونکہ ان سے جواب نہیں لیا جاتا ہے. تو آپ جس زبان میں جواب نہیں دیں گے، پھر ہندوستان کی بات آپ کریں تو وہاں اسکرپٹ میں نے 9 لڑکیوں کو اور نعتیں پڑھتے ہوئے ہندی میں دیکھا. تو اب یہ تو کسی کی غلطی نہیں ہے نا، یہ تو گھر والوں کی ہے کہ وہ 2 زبانیں نہیں سکھا سکے تو وہ یک فنے ہو کے رہ گئے. تو 2 زبانیں آ جائیں گی تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ لکھنا پڑھنا آئے گا تو کوئی برائی نہیں ہے، اور اس کو سیکھنے سے ان کے لیے آگے زیادہ بہتری ہوگی. جی یہ ہے. ابھی میں آڈینس کے بھی سوالوں پہ ایک نظر ڈالوں گی، اور جو سوال مجھے کچھ دکھ رہے ہیں ان میں سے بھی کچھ پڑھوں گی، اور آپ کی تو ابھی شاید سننا باقی ہے. تو میں اپنی آخری سوال پوچھوں گی اور پھر آڈینس کے کچھ سوال لیں گے. مجھے اندازہ ہے کہ آپ نے بہت کم عمری میں شاعری شروع کی، بلکہ شاید 14 برس کی عمر میں آپ کی پہلی غزل چھپی تھی. اور میں آپ کا نہیں، پہلی غزل نہیں تھی، معاف کیجیے گا، وہ میری ایک نظم تھی میرے والد کے انتقال پہ، وہ جنگ میں چھپ گئی تھی، چھپی تھی. ہاں، آزاد نظم. باقی غزل میری 76-77 میں سیب میں پہلی چھپی ہے. پہلی دفعہ چھپی تھی. آپ کا میں ایک انٹرویو پڑھ رہی تھی جو آصف فروخی صاحب کے ساتھ ہوا تھا، تو اس میں آپ ایک بڑی دلچسپ بات کہتی ہیں کہ آپ یہ کہتی ہیں کہ آپ اس وقت سے شاعری کر رہی تھیں، بھلے ہی چھپی وہ 14 سال کی عمر پہ ہو، جب تک آپ میں یہ ریئلائزیشن بھی نہیں تھا، یہ انکشاف بھی نہیں تھا کہ آپ شاعر ہیں. تو آپ میں انکشاف کب آیا کہ آپ شاعر ہیں؟ جو ڈیکارٹس کہتے ہیں نا کہ I think therefore I am، تو آپ نے کیا کوئی موقع تھا ایپیفنی کا جب آپ نے کہا کہ میں لکھتی ہوں اس لیے میں شاعر ہوں؟ ایسا ہوا کہ میں نثر لکھتی تھی پہلے. سب سے پہلے تو میں پینٹنگز بناتی تھی، تو وہ کوئلے اولے سے گھر کی دیوار پہ بناتی تھی، تو اور ویسے اسکول میں بھی بچوں کی جو بنا کے دے دی بہن بھائیوں کو چھوٹے جو تھے تو وہ تو خیر کوئی اس کی کوئی کہانی نہیں. لیکن جو نثر لکھ رہی تھی وہ ایک بڑا سا رجسٹر تھا، اس میں کوئی ناول لکھ رہی تھی، افسانے بھی لکھ رہی تھی، امی کو سناتی تھی. ہماری پہلی جو لسنر تھی وہ ہماری ماں تھی. تو وہ سب بچوں والی چیزیں تھیں. پاکیزہ دوشیزہ ڈائجسٹ پڑھ کے، جو جیسے میں نے خیر کبھی یہ ڈائجسٹ نہیں پڑھے لیکن میں وہ کہانیاں لکھ رہی تھی اسی ٹائپ کی. تو ہوا یہ کہ ہمارے یہاں ایک مجلس میں وہ تبرک ہو گیا، وہ بٹ گیا پورا رجسٹر. بیویوں کو کاغذ چاہیے تھا اور پورا کاغذ ختم ہو گیا جو تھا بٹنے کا، تو وہ ایک ہو گیا. اب میں نے جو رونا اور بین کرنا شروع کیا تو پھر سب لوگ تو ظاہر ہے کہ امی نے کہا کہ بیٹا، کسی نے کہا کہ ہے اتنا مولا کے لیے روتی تو تمہیں کچھ ثواب ملتا وغیرہ وغیرہ. میرے سر اونچا امی پاس میرے آئی، کہنے لگی سنو بیٹا، جن کے تبرک میں یہ بٹا ہے نا وہ لوٹا دیں گے، اب تم اس کو صبر کر لو. وہ کسی کا احسان رکھتے نہیں ہیں. پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، اس دن سے میں نے سوچا بھی نہیں اس کے بارے میں، اور اس دن سے پھر شاعری کرنے لگی. اور شاعری بھی کیا کہ میں نوحے اور وہ نعتیں لکھتی تھی، نوحے لکھتی تھی، محلے کے لوگ پڑھتے تھے، پھر کسی کو پتا چلا، انجمنوں میں پڑھی جانے لگی. لیکن میں کبھی گھر سے نہیں نکلتی تھی، میں بہت انٹروورٹ تھی. اسکول گئی، گھر آ گئی. تو اس طرح سے مشق سخن ہوئی، اور وہی ہے کہ وہ انیس، میر انیس کے مرثیے اور پہلے کے نوحے اتنے اچھے ہوتے تھے، ان کی نجمہ فندی کے، کہ ان سب کا ایک مزاج تھا جس کی وجہ سے میں اس طرف جس نے میری تربیت. ایک چیز ہوتی ہے نا، دیکھیے سماعتوں کی تربیت، تو سماعتوں کی تربیت ہمیشہ بہت بڑا وہ کرتی ہے. ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، یعنی جو میرا محلہ تھا، مجھے یاد ہے کہ آنکھ کھلتی تھی ایک فقیر کی آواز سے اور اس کے چمٹے بجانے کی آواز سے. صبح میں مجھے اسکول جانے کے لیے کوئی نہیں جگاتا تھا، مجھے اس کی آواز جگاتی تھی اور میں آنکھیں کھولے اس کو سنتی رہتی تھی. رات کو جب سوتی تھی
تو ایک آواز تھی. اچھا اس تسلسل میں ایک سبزی والے کی آواز آتی تھی, میں آج تک نہیں وہ آواز بھولی ہوں, وہ بھی گا گا کے سبزی بیچتا تھا. پھر اس کے بعد ریوڑ ہانکنے کی آواز آتی تھی. وہ جو بکری والا تھا ہمارے دروازے سے گزرتا تھا بھیڑوں والا, وہ بھی اسی طرح سے کچھ سر نکال رہا ہوتا تھا. تو سر ہمارے چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے. تو اب ختم ہو گیا ہے نا, ورنہ تو وہ یہ تو ہم ایک عجیب فضا میں ہیں, مشینی فضا میں ہیں. تو وہاں سے رات تک یہ ہوتا تھا کہ رات کو جب میں سوتی تھی تو قوالی کی آواز کہیں دور سے, یا لتا منگیشکر کے گانے آ رہے ہوتے تھے, یا رفیع کے کہیں کسی کے گھر شادی ہو رہی ہے, یا کسی کے گھر کوئی وہ ہو رہا ہے. تو اور اتنے لاؤڈ اسپیکر نہیں تھے جتنے اب ہیں, نہ اتنے نوحے اور اتنی مجلسیں ہوتی تھی جتنی اب ہیں. تو وہ ایک ٹھہرا ہوا معاشرہ تھا جس میں ہر چیز جو تھی اعتدال کے اندر تھی. تو غل غپاڑا نہیں تھا, شائستگی تھی. اور اس میں جب اندھیری رات میں چاندنی ہے اور آپ گانا سن رہے ہیں, اور آپ کے گھر میں, ہر گھر میں اتنا ریڈیو اور ٹی وی بھی نہیں تھا, ٹی وی تو تھا ہی نہیں خیر ہمارے بچپن میں, ریڈیو بہت بعد میں آیا ہے, مطلب یہ کہ ہم جب چھٹی بٹی ساتویں میں تھے تو ریڈیو تھا, اور ریڈیو کی آواز اور اس کا سحر اور ان گانوں کی. پھر ہم جب بسوں میں اپنی بیٹھتے تھے تو کوئی بس ایسی نہیں تھی, جو سارا ٹرانسپورٹ ہمارا سندھی اور بلوچی اور پٹھان بھائی لوگوں کے پاس ہے, ظاہر ہے کہ وہی اس کو کرتے ہیں, رن کرتے ہیں. اس سب میں لتا منگیشکر کے گانے چل رہے ہوتے تھے 100%. تو ہمارے لیے ہر طرف ایک موسیقی کا ایک جیسے جسے کہنا چاہیے چادر تنی ہوئی تھی. اس فضا میں آپ دیکھیں نا کہ میں زیادہ بول جاتی ہوں, مجھے روک دیا کیجیے. باتیں کر رہی ہیں. ایک سوال کوثر اسلام صاحب کا ہے, جو آپ کے افسانوں اور آپ کی نثری چیزوں کی طرف ہمارا دھیان دے رہے ہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ نثر کا سفر کہاں تک پہنچا, اور کوئی مجموعہ اگر ہو تو کہانیوں کا, تو اس کے بارے میں بتائیے. جی, نثر کا سلسلہ یہ ہوا کہ جی معاف کیجیے گا, یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دنیا زاد میں انہوں نے آپ کی کچھ افسانے پڑھے تھے. جی ہاں, اس کے لیے میں دعا دیتی ہوں, اللہ ان لوگوں کے درجات بلند کرے. سب سے پہلے تو مجھے انتظار صاحب نے کہا کہ تمہیں کہانیاں لکھنی چاہیے, تمہارے یہاں کہانیوں کا بہت فضا ہے, تمہاری نظمیں کہانیاں ہیں ساری کی ساری, اور یہ تم کہانیاں کہاں سے لائیں. میں نے کہا انتظار صاحب, جو میں نے دیکھا وہ میں نے لکھ دیا. میری نظمیں, میری شاعری سب زندہ لوگوں کی کہانیاں ہیں, میں نے کچھ خود سے نہیں لکھا, یہ انہوں نے لکھوا لیا, میں نے لکھ دیا. انہوں نے کہا پھر تم یہ کہانیاں نثر میں لکھو. میں نے کہا مجھے نہیں آتی. تو کہنے لگے لکھو, آئے گی جب قلم اٹھاؤ گی. پھر آصف نے, انتظار صاحب کے انتقال کے بعد آصف نے مجھ سے وہ کی. میں خاکے تو لکھ رہی تھی بہت پہلے سے, یعنی 98 میں ایک خاکہ میرا یہاں جمیل الدین علی صاحب آئے تھے, انہوں نے کہا میرے اوپر کچھ لکھو, تو میں نے قلم برداشتہ لکھا, اور وہ خاکہ ہے. پھر وہاں سے اس سے پہلے بھی تو خاکے واقع تو لکھ رہی تھی, سردار جعفر صاحب کا, عصمت چغتائی کا. تو لیکن یہ والا جو سلسلہ شروع ہوا کہانیاں لکھنے کا, وہ صرف آصف اور صرف میں سمجھتی ہوں آصف فروخی کے کہنے سے ہوا. اور جب میں نے قلم اٹھایا تو واقعی میرے لیے, مجھے اس سے اتنا لطف آتا ہے کہ جیسے میں اپنے بچپن میں واپس چلی گئی ہوں. کامی قدوائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ریڈیو واز اے گریٹ میڈیم فار پروموٹنگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ لٹریچر. تو جو لمبے عرصے تک آپ ریڈیو میں تھیں, آپ نے ابھی ذکر کیا جو چوڑی پہ جیسے مثلاً آپ سے کہا گیا کہ فوراً لکھ دیجئے, تو اس زمانے میں آپ نے کیا خاکے بھی لکھے, یا وہ کہیں چھپے ہیں, وہ کس شکل میں وہ کام تھا؟ نہیں, شاعری, صرف شاعری, نثر نہیں کوئی. اور کچھ وہ اس میں, وہ تو مجھے یہ نظم زبانی لہو کی وجہ سے یاد رہے گی, ورنہ کتنی بے شمار نظمیں ہوتی تھی وہ وہیں پہ وہ ہو جاتی تھی. وہ تو ایک طرح سے ضائع ہو گئی چیزیں, یعنی, یا وہ کہیں آپ نے کبھی سوچا نہیں کہ ان کا ایک شائع کرایا جائے؟ نہیں, کہیں محفوظ نہیں ہے. اصل میں ضائع ہوتی نہیں ہے جو صحیح چیز. پرویز جعفری صاحب کا کہنا ہے کہ جو اچھے شعر ہوں گے وہ تمہارے ذہن میں رہ جائیں گے, جو برے ہوں گے خود ہی فلٹر ہو جائیں گے, اس کی ایفرٹ مت کیا کرو, جتنا یاد آئے اتنا سنا دو. تو یہ فارمولا بہت اچھا ہے, میں سمجھتی ہوں انہوں نے مجھے ایسی بنیادی بات. جی پرویز صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ کی وجہ سے سیلف ایڈٹ ہوتا رہتا ہے.
جی میں ذرا نظر اور ڈال رہی ہوں کیا سوال ہیں، اور ہمارے ایک بہت فیتھفل نرنجن پنت صاحب بھی مجھے یہاں نظر آ رہے ہیں، جو انجمن ٹاکیز کی انہوں نے بتایا کہ وہ سنڈے کی شام کو فیس بک آن ہی صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ بات چیت کا یہ سلسلہ سنیں وہ ہر دفعہ. اچھا کچھ سوال اس پہ بھی آ رہے ہیں، تو آپ مجھے 1 منٹ کا وقت دیں تو میں ذرا یہاں کے سوال بھی دیکھتی جاؤں. جی ہاں ضرور ضرور ضرور. ایک صاحب سوال پوچھ رہے ہیں جو میرے خیال سے کچھ حد تک آپ پہلے ایڈریس کر چکی ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ I would like to ask رخشندہ جلیل and پرویز جعفری، جبکہ میرے خیال سے ان کی مراد آپ سے ہے. If it is one's world view deriving from a particular gender identity that informs the poet's sensibilities, or are these independent of each other? یعنی جو بات ہم نے جینڈر کی شروع میں کہی تھی، یہ اسی بات کی طرف پھر سے جانا چاہ رہے ہیں کہ کس حد تک یہ افیکٹ کرتی ہے جینڈر آئیڈینٹی. یہ سب میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب سوچی سمجھی کوئی اسکیم نہیں ہوتی ہے. شاعری تو ایک الہامی کیفیت ہے، اور مجھے تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کب اور کیا کہا ہے. یہ تو لوگ فیصلہ کرتے ہیں. اور آج بھی رخشندہ صاحبہ میں آپ کو بتاؤں کہ آج بھی فیصلہ نہیں ہوگا. اب میں 42 سال سے لکھ رہی ہوں، ادبی پر رسالوں میں چھپ رہی ہوں، لیکن اکثر میں دیکھتی ہوں کہ کوئی ذکر بھی نہیں ہوتا ہے، میرا نام بھی کسی کو یاد نہیں آتا ہے. بعض دفعہ بڑے بڑے اہم نقاد اور گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، لیکن مجھے اس سے ملال نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہم لکھتے ہیں آنے والے زمانے کے لیے، اور نہ ہم یہ طے کر کے لکھتے ہیں کہ میں عورت ہوں تو مجھے عورت کے لیے لکھنا چاہیے. میں نے ایک چیز میں سمجھتی ہوں کہ میرا فوکس وہ عورت رہی جو اپنے لیے نہیں لکھ سکتی. جب میری ماں عورتوں سے بیٹھ کے باتیں کرتی تھی تب مجھے یہ بہت احساس ہوتا تھا کہ ان کی باتیں کون لکھے گا. اور پھر تب مجھے شاید میرے اندر یہ چیز تھی کہ میں ان کی چیزیں لکھوں. میری کتنی نظمیں ہیں، آپ اس مجموعے میں دیکھیے 3 مجموعے ہیں، تو دونوں پہلے سے شروع سے یہی سلسلہ چل رہا ہے کہ وہ پہلی نظم ہے کہ ایک نظم ہے گلاب اور کپاس، ایک نظم ہے ایک غیر اہم فرد کے لیے جو بھی میں نے بتائی. تو یہ نہیں، ایسا کوئی طے شدہ فارمولا نہیں ہوتا ہے. ہم عورت ہیں تو عورت کے دکھ دیکھ رہے ہیں زیادہ قریب سے، اور جب زیادہ قریب سے ہم اسے دیکھتے ہیں تو اس کو بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو اسی طرح لکھ دیں جیسا ہم نے دیکھا. کچھ چیزیں سنائیے جو آپ کی پسند کی ہوں، اور پھر ہماری طرف سے بھی جو فرمائشیں ہوں گی ہم بیچ میں کرتے رہیں گے. جی ضرور ضرور. تو ابھی آپ کو وہ نظم سنائی تھی، اب میں یہ والی سنا دیتی ہوں جو گلاب اور کپاس. کھیت میں کام کرتی ہوئی لڑکیاں، جیٹھ کی چمپئی دھوپ نے جن کا سونا بدن سرمئی کر دیا، جن کو راتوں میں اوس اور پالے کا بستر ملے، دن کو سورج سروں پر جلے، یہ ہرے لان میں سنگ مرمر کی بینچوں پہ بیٹھی ہوئی ان ہنسی مورتوں سے کہیں خوبصورت کہیں مختلف، جن کے جوڑے میں جوہی کی کلیاں سجیں، جو گلاب اور بیلے کی خوشبو پئیں، جو کہ رنگوں کی حدت سے پاگل پھریں. کھیت میں دھوپ چنتی ہوئی لڑکیاں بھی نئی عمر کی سبز دہلیز پر ہیں، مگر آئینہ تک نہیں دیکھتی. یہ گلاب اور ڈیزی کی حدت سے نا آشنا، خوشبوؤں کے جواں لمس سے بے خبر، پھول چنتی ہیں لیکن پہنتی نہیں، ان کے ملبوس میں تیز سرسوں کے پھولوں کی باس، ان کی آنکھوں میں روشن کپاس. اور ایک اور نظم ہے، اس کا عنوان ہے فنکارہ. دیکھیے میری آرٹسٹ کتنی مختلف ہے. اس کا عنوان ہے فنکارہ.
اے عظیم فنکارا، اے حسین فنکارا، تیرے شاہکاروں پر جب نظر گئی میری، میرے جی میں آیا ہے تیری زخم پوروں کو، تیرے پھول ہاتھوں کو نظر کر دوں اپنا فن۔ دھوپ انگلیاں تیری جب کپاس چنتی ہوں، جب لباس بنتی ہوں، ان کو چوم لوں آ کر۔ چھوٹی سی نظم۔ بہت تو ایک نظمیں اور سنائیے، شکریہ، پھر غزل کی طرف جائیں گے۔ ضرور۔ اور نظموں کا سلسلہ تو یہ ہے کہ نظمیں کافی ہیں، اگر کوئی اس نظم کا عنوان ہے رہائی۔ اسیر لوگو اٹھو اور اٹھ کر پہاڑ کاٹو، پہاڑ مردہ روایتوں کے، پہاڑ اندھی عقیدتوں کے، پہاڑ ظالم عداوتوں کے، پہاڑ مردہ روایتوں کے، پہاڑ اندھی عقیدتوں کے، پہاڑ ظالم عداوتوں کے۔ ہمارے جسموں کے قید خانوں میں سینکڑوں بے قرار جسم اور اداس روحیں سسک رہی ہیں، وہ زینہ زینہ بھٹک رہی ہیں، ہم ان کو آزاد کب کریں گے؟ ہمارا ہونا ہماری ان آنے والی نسلوں کے واسطے ہے، ہم ان کے مقروض ہیں جو ہم سے وجود لیں گے، نمود لیں گے۔ کٹے ہوئے ایک سر سے لاکھوں سروں کی تخلیق اب کہانی نہیں رہی ہے، لہو میں جوش ہے دھڑک رہی ہے، گمک رہی ہے، ہزاروں آنکھیں بدن کے خلیوں سے جھانکتی بے قرار آنکھیں، یہ رنگ آنکھیں، یہ خواب آنکھیں، گلاب آنکھیں، یہ کہہ رہی ہیں اسیر لوگوں جو زرد پتھر کے گھر میں یوں بے حسی کی چادر لپیٹ کر سو رہے ہیں، ان کو کہو کہ اٹھ کر پہاڑ کاٹیں، ہمیں رہائی کی سوچنا ہے۔ یہ میرے پہلے مجموعے کی نظمیں ہیں۔ تو اس کے علاوہ ایک سوال آ رہا ہے۔ جی 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 فرمائیے۔ بہت دلچسپ سوال ہے، اس لیے میں آپ کو بیچ میں یہ سلسلہ توڑ کے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی۔ یہ مخاطب تو پرویز صاحب سے ہیں، پرویز جی کہہ رہی ہیں، شاید اس لیے کہ آپ کا یہ ابھی بھی پرویز جعفری دکھا رہا ہے، آپ کا زوم کا آئیڈینٹی۔ اچھا اچھا، سوال آپ ہی کے لیے ہے یقیناً۔ وہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی تو آپ نے عکاسی کی ہے، سائٹس اینڈ ساؤنڈز نے آپ کو انسپائر کیا ہے، لیکن کیا امریکہ کے سائٹس اینڈ ساؤنڈز نے بھی آپ کو انسپائر کیا ہے؟ کیا ان کی بھی جھلک آپ کی شاعری میں نظر آتی ہے؟ یہ شریفہ روئے کا سوال ہے۔ آپ کی آواز کٹ گئی تھی بیچ میں، کیا دوبارہ آپ دہرا دیں گی؟ یہ شریفہ روئے کا سوال ہے کہ جس جی طرح سے رورل پاکستان کی عکاسی، آپ کی کپاس کے کھیت ہوئے یا اور سندھ کے نظارے ہیں جو جی رورل پاکستان کا ذکر ہے، تو اس طرح سے کیا امریکہ کے سائٹس اور ساؤنڈز بھی آپ کی شاعری میں آئے ہیں؟ کیونکہ آپ ایک لمبے عرصے سے امریکہ میں رہ رہے ہیں۔ جی ہاں، بالکل بالکل ہے میرے یہاں۔ جیسے ایک نظم ہے میری گیراج سیل، اسی طرح سے میری نظم ہے ہائے تازہ ہوا۔ یہ چھوٹی سی نظم ہے، سنا دیتی ہوں کہ پتھروں کا یہ جنگل یہاں تابہ حد نظر بس مکاں ہی مکاں، اور مکانات بھی کاغذی، آدمی کاغذی، زندگی کاغذی، اور کھلونا سی سڑکوں پہ اڑتی ہوئی گاڑیاں، جیسے کالے سمندر میں بہتی ہوئی کاغذی کشتیاں، روشنی بے گماں، آدمی اکا دکا دکھائی بھی دے تو یہاں اور وہاں،
روشنی बेगुमां, रोशनी में नहाई हुई खिड़कियां, मुंतजिर ऐसे लम्हे की जब कोई गुलरंग चेहरा हिनाई जवां मुस्तरब उंगलियां, कोई गुलरंग चेहरा हिनाई जवां मुस्तरब उंगलियां एक पट खोल दें और दर्राना घुस आए ताजा हवा, हाय ताजा हवा, हाय ताजा हवा। ये यहाँ के कंट्रोल टेम्परेचर की जो लाइफ है उसको मैं पोट्री किया, या वो गैराज सेल है मेरी नज्म, वो अहम नज्म है। तो इसके अलावा ब्लैक होल है जो यहाँ की हिजरत पे है। तो मैं चाहूंगी कि इन नज़मों को डिस्कवर किया जाए, इन्हें देखा जाए। मैंने देखिए ना, जैसे जैसे मेरी जिंदगी का सफर हुआ है वैसे वैसे मैंने शायरी की, जो देखा वो लिख दिया ईमानदारी से। उसमें कोई आमेजिश नहीं की, कोई ऐसी चीज सोच के तो लिखा ही नहीं ना, सोच के लिखा भी नहीं जाता है। तो नज़में मेरी खास तौर से वो पूरा प्रोसेस है। पहले मजमुए में मेरा कद मेरे बाप से ऊंचा निकला और मेरी माँ जीत गई, ये है उसका इंतसाब। और दूसरे मजमुए में जो पहली नज़्म है या इंतसाब आप समझिए उसे, वो है कि मेरे बच्चे, अब ये एक माँ है, वो एक बेटी है जो दूर से देख रही है औरत को, और उसके अंदर एक प्राइड है कि वो बाप से ऊंची निकल रही है। फिर उसके बाद वो माँ है, मेरे बच्चे, इसका उन्वान है सर, तेरी आंखें तेरे लब देखकर मैं सोचती हूँ ये दुनिया इस बला की खूबसूरत है तो फिर क्यों जंग होती है। तो ये है, ये सवाल उठता है, और ये सवाल उसी वक्त उठता है जब आपको अपनी अगली नस्लों की फिक्र होती है और आपको ये होता है कि ये दुनिया किधर जा रही है। तो अब मेरा मसला जो है ना, वो इस वक्त अमने आलम है। जंग नहीं होनी चाहिए। जंग से जो तबाहियां आ रही वो हमारी नस्लों के लिए कितनी खौफनाक है, हम इसको सोच भी नहीं रहे हैं इस वक्त। तो अब ये शायरी में खुद बखुद ब्लैक होल उसी का एक हिस्सा है। इसी तरह की एक नज्म है ब्लैक होल। तो बाकी आईने को सकता है। जी 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 फरमाइए। आवाज आपकी हल्की हो गई है। मैं इसको पास किए लेती हूँ, अब बेहतर है? जी जी और जी बिल्कुल। ये भी जरूरी है मेरे ख्याल से पढ़ना और समझना, क्योंकि डायस्पोरिक स्टडीज जो है ये एक लेजिटिमेट एक्सरसाइज मानी जा रही है आजकल यूनिवर्सिटी के करिकुलम में, कि ये ना जो डायस्पोरा की आवाज है वो किस तरह से। इसलिए शरीफा रॉय का ये सवाल मुझे इसलिए भी अच्छा लगा कि आप जब एक नए मुल्क को अपना घर बना लेते हैं, इंतजार साहब ने नया घर के नाम से तो पूरी नॉवल लिखी थी, तो ये जो नए घर होते हैं, जो नए मुल्क जब आपके घर हो जाते हैं, इनके क्या मसाइल है और यहाँ के एक्सपीरियंसेस आपके जरिए कैसे फिल्टर होते हैं। तो मेरे ख्याल से डायस्पोरा का एक्सपीरियंस जो आप ब्लैक होल और ऐसी नज़मों में है, तो प्लीज ब्लैक होल जरूर पढ़ के सुनाइए अगर मिल जाए तो। अब लंबी नज्म वो है नज्म, लेकिन मैं आपको गैराज सेल्फ सुना देती हूँ, वो नहीं वो और है एक फरमाइश आ रही है, अगर आपको कहीं मिल जाए, रजा जाफरी साहब की फिलिस्तीन का बेटा। जी बेहतर है अगर वो आसानी से मिल जाए तो बेहतर, बिल्कुल वो मुझे याद है, मैं जरूर सुनाऊंगी। और अगर मैं अपने सवाल से यानी जवाब हट जाऊं तो मुझे याद दिला दिया कीजिए, जैसे उन्होंने नहीं खत्म हो गया, अब तो आप सिर्फ शायरी सुनाएंगी। शायरी सुनाए। जैसे कहानियों का उन्होंने पूछा था, तो कहानी की बात यह है कि किताब मेरी कहानी की तैयार हो गई है और कहानियां आएंगी, क्योंकि कुछ आसिफ के यहाँ छपी हैं, और सलीमुर रहमान साहब ने भी मुझसे कहा, उन्होंने खुद खत लिख के मुझे, ये मेरे लिए बहुत एजाज की बात है कि उन्होंने मेरी किताब, मतलब मेरी कहानी सवेरा में छापने की फरमाइश की। तो ये है कि बहुत इंतजार रहेगा हम सबको, जरूर इंशाल्लाह। तो ये गैराज सेल में आपको सुना देती हूँ। तीर के एक निशा के हवाले से चलते हुए एक नए मोड़ पर, खूबसूरत मकान की खुली राहदारी तक आते हुए मैं ठिठक सी गई। राहदारी के दोनों तरफ लान में
اس قرینے سے گھر کا اثاثہ سجایا گیا تھا کہ نیلام ہونے کا احساس جاتا رہا، اور میرے لیے یوں بھی یہ ایک نیا تجربہ تھا۔ میز کرسی بنانے کے اوزار سے لے کے باورچی خانے کی ساری گرہستی، ہنسی پینٹنگز، ننھے بچے کا جھولا، کتابیں، جرابیں، فراکیں، ایسے ہی حسن ترتیب سے ہینگر میں ٹنگے خوشبوؤں میں بسے مختلف طرز کے خوشنما پیرہن اس قدر احتیاط اور سلیقے سے برتے گئے تھے کہ لگتا تھا بچپن انہیں چھو کے گزرا نہ تھا۔ میز کی دوسری سمت دو چھوٹے بچے خود اپنے کھلونوں پہ قیمت کی پرچی لگاتے ہوئے مجھ کو ایسے لگے جیسے یہ کارخانے کے مزدور ہوں۔ میرا دل درد سے بھر گیا۔ میں ابھی لوٹنا چاہتی تھی کہ مجھ کو لباس عروسی نے روکا تو ایسا لگا سینکڑوں چوڑیاں ٹوٹ کر میرے دل میں کہیں چپ گئی ہیں۔ میں گھبرا کے باورچی خانے کے سامان میں گھس گئی، سامان پر رک گئی، ہاں، مگر ذہن میرا بھٹکتا رہا۔ نانی اماں کے صندوقچے میں دھرا پوتھ کا وہ گلابی غرارہ جس کی خوشبو، چمک اور رنگت میرے حافظے میں کہیں رچ گئی تھی حنا کی طرح، اور وہ جو کہ صندوق سے اب فقط ایک صندوقچہ رہ گیا تھا۔ کچھ تو تھا جو کہ تحریر تھا میرے دل پر، تو اب کے دسمبر نہ جانے کہاں سے وہ صندوقچہ کھل گیا۔ تو یہاں گیراسل دسمبر میں عموماً لگائی جاتی ہے کہ جن کو، اور اسی طرح آئینے کو سکتا ہے، بلیک ہول، یہ ایک طویل نظم ہے تو اس کو نہیں سکوں گی۔ میں مسلسل یہ سلسلہ جو یہاں کا ہے، یہاں کی ایک نظم اور ہے میری، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ وقت کم ہے اور ایک آدھ نظم اور سنائیں پھر غزلوں کی طرف آئیں گے۔ جی بہتر ہے۔ کھیلنے کودنے کی عمروں میں، اس کا عنوان ہے وہ اکیلی کبھی نہیں ہوتی۔ کھیلنے کودنے، یہ تیسرے مجموعے سے ہے۔ کھیلنے کودنے کی عمروں میں ایک نہ ایک بھائی ساتھ رہتا ہے، نوجوانی میں کھل کے ہنسنے پر خوف رسوائی ساتھ رہتا ہے، اور اب عمر ڈھل گئی ہے تو رنج تنہائی ساتھ رہتا ہے۔ اور ایک اور نظم ہے کہ کافی چیزیں ہیں ایسی، جس طرح سے میری ماں مجھ سے کہتی تھی، یہ اس کا عنوان ہے میرا درد نہ جانے کوئی۔ میری ماں مجھ سے کہتی تھی، نہیں یہ میرا خیال ہے کہ یہ دوسری نظم آپ کو سنا رہی ہوں میں، اس کا عنوان ہے میرا درد نہ جانے کوئی۔ ایک طرف بیٹی ہے میری، ایک طرف میری ماں، دونوں مجھ کو عقل بتاتی رہتی ہیں، باری باری سبق سکھاتی رہتی ہیں۔ دو نسلوں کے بیچ کھڑی میں خود پر ہنستی رہتی ہوں، اپنی گرہیں آپ ہی کستی رہتی ہوں۔ میرے دونوں ہاتھ بندھے، میرا درد نہ جانے کوئی۔ تو ایک میرا بائی کا درد تھا اور ایک 21ویں صدی کی عورت کا درد ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک طرف بیٹی ہے میری، ایک طرف میری ماں، دونوں مجھ کو عقل بتاتی رہتی ہیں، باری باری سبق پڑھاتی رہتی ہیں۔ ایک طرف بیٹی ہے میرے دونوں ہاتھ بندھے، میرا درد نہ جانے کوئی۔ اور ایک اور ہے کہ پتہ نہیں کیوں وہ مجھے ذہن میں آ نہیں رہا ہے اس وقت، مجھے ڈھونڈنا پڑے گا اس میں، ایک لمحہ مجھے دیجیے کہ میں یہ تلاش کر لوں۔
اس کا کاغذ کہیں ادھر ادھر ہو گیا. میری ماں مجھ سے کہتی تھی دوپٹہ ٹھیک سے اوڑھو, ذرا جھک کر چلو بیٹی, کوئی آداب محفل کا سلیقہ ہی نہیں تم کو. اور اب میں اپنی بیٹی سے یہ کہتی ہوں, ارے چندا ذرا سا ڈھنگ کے کپڑے نکالو, وہاں پر جاننے والا بھی مل سکتا ہے کوئی. اس کا عنوان ہے تیسری نسل. تو یہ چھوٹی چھوٹی نظمیں جو ہیں وہ ہمیں ہماری آپ کو اس میں وہ فلیور آ رہا ہوگا جو ہجرت کا اور جو ایک نئے زمانے کا ہے ہر ماں کی کہانی مسئلہ. جی ہاں, ابھی میں نے اپنی والدہ کے انتقال کے بعد ایک نظم کہی ہے, وہ بھی میں سنانا چاہوں گی, لیکن میں آخر میں سناؤں گی. اور باقی اگر کوئی نظم کسی کو, جعفری صاحب آپ کو کوئی نظم, ہاں ایک نظم اور ہے, اس کو یہ ضرور آپ سنیے. ویسے طویل نظمیں بھی میری ہیں جو جیسے تمہیں لکھنا نہ آتا تھا, وہ ایک اہم نظم ہے. تو یہ نظم پہلی چھوٹی سی نظم ہے. ہلکا پھلکا سا بدن, بوٹا سا قد, اس پہ غرارے کا بوجھ. ہلکا پھلکا سا بدن, بوٹا سا قد, اس پہ غرارے کا بوجھ. ناک کی لونگ چمکتی ہوئی ہیرے کی کنی, اور کانوں میں مہکتی ہوئی تازہ چمپا. ناک کی لونگ چمکتی ہوئی ہیرے کی کنی, اور کانوں میں مہکتی ہوئی تازہ چمپا. آنکھ پر موٹے سے شیشے کی پرانی اینک, گال میں پان دبا. آنکھ پر موٹے سے شیشے کی پرانی اینک, گال میں پان دبا. ایک آنچل میں بندھے تھوڑے سے ٹوٹے پیسے, نیفے میں اڑسے ہوئے نوٹ کرارے دو چار. اور کمر بند میں چابی کا وہ بھاری گچھا. رات دن ایک ہی شغل, گھر گرستی میں مزے سے مصروف. تم کہیں پچھلے جنم شہد کی مکھی تو نہ تھی. تو یہ ہے. اور اس کے برعکس ہے, اگلے جنم موہے بٹیا نہ کیجو. ہاں, اگلے جنم موہے بٹیا ہی کیجو. میری بیٹی تجھے بھی میں نے جنما تھا اسی دکھ سے کہ جس دکھ سے تیرے بھائی کو جنما. تجھے بھی میں نے اپنے تن سے وابستہ رکھا اتنی ہی مدت تک کہ جب تک تیرے بھائی کو میرے تن کے ہر ایک دکھ سکھ میں تم دونوں کا حصہ ایک جیسا مادر فطرت نے رکھا تھا. مگر تو جس گھڑی دھرتی پہ آئی, وراثت بانٹنے والوں نے اپنا فیصلہ لکھا. تجھے مجھ سے شکایت ہے کہ میں نے پیار کی تقسیم میں تفریق برتی ہے. کھلونے اور آنسو کا جو بٹوارا ہوا پیاری, تیرے حصے میں آنسو آئے ہیں اکثر. تجھے یہ جان کر حیرت تو ہوگی, میرے حصے کا بھی ہر ترنے والا بھائیوں ہی کو ملا کرتا. مگر ماں سے کوئی کیسے گلا کرتا. میری جاں, رزق کی تقسیم میں تفریق کا قانون تو صدیوں پرانا ہے. وراثت بانٹنے والوں نے جو بھی فیصلہ لکھا اسے ہم نے بجا جانا, بجا لکھا. ہمارا المیہ یہ ہے, اسے ہم نے بجا جانا. ہمارا المیہ یہ ہے کہ اپنی راہ کی دیوار ہم خود ہیں. یہ عورت ہے کہ جو عورت کے حق میں اب بھی گونگی ہے. یہ عورت ہے کہ جو عورت کے حق میں اب بھی گونگی ہے. یہ عورت ہے کہ جو عورت کی امیدوں کی قاتل ہے. تو کیا تاریخ خود کو یوں ہی دہراتی رہے گی؟ نہیں, ایسا نہیں ہوگا. یہ تیری ڈبڈبائی آنکھ, یہ بکھرا ہوا لہجہ,
یقین مجھ کو دلاتے ہیں تیری بیٹی کو یہ شکوہ نہیں ہوگا. اب کچھ غزلوں کی فرمائشیں آ رہی ہیں تو وہ بھی پوری کر. جی ضرور. پہلے مجموعے سے پہلے سنا دیتی ہوں کچھ, اس کے بعد اور ادھر ادھر سے جیسے جیسے یاد آتی جاتی ہے مجھے. سبز چھتوں پر کھلنے والے, پہلی ایک غزل وہ جو میں نے یہ نازک سی میرے اندر کی لڑکی, تو اسی میں ہے کہ بھوک کی کڑواہٹ سے سرد کسیلے ہونٹ, خون اگلتے سوکھے چٹخے پیلے ہونٹ, ٹوٹی چوڑی. دیکھیے یہ دیکھنا پڑے گا. چلیں آپ کو ایک اور غزل آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں. ہے یہ کہ یہ نہیں غم کہ میں پابندے غمِ دورہ تھی. یہ بھی اس وقت میں بہت الگ سی بات تھی اور اس غزل کو بھی بہت میرے پذیرائی ملی تھی. یہ نہیں غم کہ میں پابندے غمِ دورہ تھی, رنج یہ ہے کہ میری ذات میرا زندہ تھی. اور صبح سے آئینہ چھوتے ہوئے ڈر لگتا ہے, رات ہی خواب میں دیکھا تھا کہ مانگ افشاں تھی. اور سوکھتی جاتی ہے اب ڈھلتی ہوئی عمر کے ساتھ, سوکھتی جاتی ہے اب ڈھلتی ہوئی عمر کے ساتھ, باڑ مہندی کی جو دروازے پہ اپنے ہاتھ تھی. اور شمع اور سائے سے دیکھے گئے طوفان کی رات, اس حویلی میں جو مدت سے بہت ویرا تھی. اور خاک میں کھیل کے سب نشو و نما پائی ہے, بنت افلاس ہوں میں, بھوک تو میری ماں تھی. اور پڑھ رہا تھا, آخری شعر ہے اس کا, کہ پڑھ رہا تھا وہ کسی اور کے آنچل پہ نماز, پڑھ رہا تھا وہ کسی اور کے آنچل پہ نماز, میں بس آئینہ و قرآن لیے حیران تھی. پڑھ رہا تھا وہ کسی اور کے آنچل پہ نماز, میں بس آئینہ و قرآن لیے حیران تھی. اور اب جناب اگر آپ کسی غزل کی فرمائش جو وہ آپ کی ادھوری رہ گئی تھی پہلی والی, وہ پڑھ دیجیے گا, لڑکی کے بارے میں جو تھی. جی ہاں, بھوک کی پہلی والی. یہ نازک سی میرے اندر کی لڑکی, عجب جذبے عجب تیور کی لڑکی, یوں ہی زخمی نہیں ہے ہاتھ میرے, تراشی میں نے ایک پتھر کی لڑکی, اور بکھر کر شیشہ شیشہ ریزہ ریزہ, سمٹ کر پھول سے پیکر کی لڑکی. اور سزاوار ہنر مجھ کو نہ ٹھہرا, یہ فن میرا نہ میں آزر کی لڑکی. اور انا کھوئی تو کڑھ کر مر گئی, یہ بڑی حساس تھی اندر کی لڑکی. اور حویلی کے مکیں تو چاہتے تھے کہ گھر ہی میں رہے یہ گھر کی لڑکی. اور وہ غزل تو جگجیت صاحب نے مجھ سے اس کو تو پر لگا دیے. میں سمجھتی ہوں وہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے کہ اپنی آگ کو زندہ رکھنا کتنا مشکل ہے, پتھر بیچ آئینہ رکھنا کتنا مشکل ہے, کتنا آسان ہے تصویر بنانا اوروں کی, خود کو پسے آئینہ رکھنا کتنا مشکل ہے. اور آنگن سے دہلیز تلک جب رستہ صدیوں کا, جوگی تجھ کو ٹھہرا رکھنا کتنا مشکل ہے. اور دو پہروں کے زرد کواڑوں کی زنجیر سے پوچھ, دوپہروں کے زرد کواڑوں کی زنجیر سے پوچھ, یادوں کو آوارہ رکھنا کتنا مشکل ہے. چلو میں ہو درد کا دریا دھیان میں اس کے ہونٹ,
चुल्लू में हो दर्द का दरिया, ध्यान में उसके होंठ, यूं भी खुद को प्यासा रखना कितना मुश्किल है। और तुमने माबद देखे होंगे, ये आंगन है यहाँ, एक चिराग भी जलता रखना कितना मुश्किल है। उन्होंने इसको इस तरह कर दिया था कि तुमने मंदिर देखे होंगे, ये मेरा आंगन है, एक दिया भी जलता रखना कितना मुश्किल है, और ज्यादा उसको सहल कर दिया था। और मैंने जो लिखा था तो वो मेरी किताब में इस तरह है। और अब कुछ छोटी बहर की गजलें हैं आपकी, बहुत स्वीट, दूर दूर सहरा है, इस किस्म की कोई अगर इस वक्त याद हो तो पढ़िएगा। जी हाँ, मैं पढ़ती हूँ। ये ताज़ा जो दूसरा मजमुआ है उससे पढ़ देती हूँ कि वहशत सी वहशत होती है, जिंदा हूँ हैरत होती है, जल बुझने वालों से पूछो गम की क्या हिद्दत होती है, और रहन न रख देना बीनाई, इसकी भी मुद्दत होती है, और दिल और जान के सौदे जो हैं उनमें कब हुज्जत होती है। और इसका कता बंद है कि कुछ कह लो रूखी सूखी में अपने यहाँ बरकत होती है। कुछ कह लो रूखी सूखी में अपने यहाँ बरकत होती है, सोना से मिट्टी के घर में कब हमसे मेहनत होती है। धान हमारे चिड़ियां खाएं, चिड़ियों की आदत होती है, और बच्चों से क्या शिकवा करना, बच्चों से क्या शिकवा करना, मिट्टी में उल्फत होती है, बच्चों से क्या शिकवा करना, मिट्टी में उल्फत होती है, और फटी पुरानी सी चुनरी में क्या भोली सूरत होती है, टाट के मटमैले पर्दे में क्या उजली रंगत होती है, और जाड़े ओढ़ के सो जाने में, रल्ली के एक एक टाँके में, देखिए हम सिंध के हैं ना तो हम आपको वहां ले जाएंगे, उनके तो मैं, रल्ली के एक एक टाँके में पोरों की चाहत होती है, जाड़े ओढ़ के सो जाने में कब कोई दिक्कत होती है। और आखिरी शेर है कि शाम को तेरा हंसकर मिलना दिन भर की उजरत होती है। हमारे अब्बा ने वहाँ गांव में एक कराची से दूर एक रनपठानी एक जगह थी, वहाँ जमीन ली थी, तो हम जाते थे बहुत बचपन में। तो वो जो उसकी सुबह याद है, औरतों का रिलीज बनाना घरों में, उनका वो काम, तो मतलब ये आंखों देखी कहानी है। जी। और एक और गजल आपकी खिदमत में पेश करती हूँ कि माफ कीजिएगा। यूं ही किसी के ध्यान में अपने आप में गाती दोपहरें, नर्म गुलाबी जाड़ों वाली बाल सुखाती दोपहरें। ये बहुत उम्दा है जी। आधा नर्म गुलाबी जाड़ों वाली बाल सुखाती दोपहरें, और खिड़की के टूटे शीशों पर एक कहानी लिखती हैं, मंढे हुए पीले कागज से छनकर आती दोपहरें। सरगोशी करते पर्दे कुंडी खटकाता नटखट दिन, सरगोशी करते पर्दे कुंडी खटकाता नटखट दिन, और दबे दबे कदमों से तपती छत पर जाती दोपहरें, और शाम ढले तक सारे घर में खेल वो धूप और छाँव का, सारे घर में शाम ढले तक खेल वो धूप और छाँव का, लिपे पुते कच्चे आंगन में लोट लगाती दोपहरें। और जो शेर याद आ रहे हैं बस वो सुनाई देती हूँ कि पानी की तकसीम के पीछे जलते खेत सुलगते घर, पानी की तकसीम के पीछे जलते खेत सुलगते घर, और खेतों की जर्द मुंडेरों पर कुमलाती दोपहरें।
پانی کی تقسیم کے پیچھے جلتے کھیت، سلگتے گھر اور کھیتوں کی زرد منڈیروں پر کملاتی دوپہریں، اور پروائی سے لڑتے کتنے ورق پرانی یادوں کے، سوغاتوں کے صندوقوں کو دھوپ دکھاتی دوپہریں، دکھتی آنکھیں، زخمی پوریں، الجھے دھاگوں جیسے دن، اوڑھنیوں پر دکھتی آنکھیں، زخمی پوریں، الجھے دھاگوں جیسے دن، کہاں چلا گیا، معاف کیجیے گا، دکھتی آنکھیں، زخمی پوریں، الجھے دھاگوں جیسے دن، بادل جیسی اوڑھنیوں پر پھول کھلاتی دوپہریں، اور اوڑھنیوں کے اڑتے بادل رنگوں کے بازاروں میں، چوڑی کی دکانوں سے وہ ہمیں بلاتی دوپہریں، اور سنتے ہیں اب ان گلیوں میں پھول شرارے کھلتے ہیں، سنتے ہیں اب ان گلیوں میں پھول شرارے کھلتے ہیں، خون کی ہولی کھیل رہی ہیں رنگ نہاتی دوپہریں، اور یہ تو میرے خواب نہیں ہیں، یہ تو میرا شہر نہیں۔ آخری شعر ہے کہ یہ تو میرے خواب نہیں ہیں، یہ تو میرا شہر نہیں، کس جانب سے آ نکلی ہیں یہ گہناتی دوپہریں، یوں ہی کسی کے دھیان میں اپنے آپ میں گاتی دوپہریں، نرم گلابی جاڑوں والی پال سکھاتی دوپہریں۔ ایک فرمائش آ رہی ہے عامر فاروقی میچری شہری صاحب کی، پیلے جی پھول ردیف والی غزل کی گزارش۔ ضرور ضرور ضرور، بہت شکریہ عامر، میں ضرور سناؤں گی۔ ایک بار مجھ سے غلطی ہوئی تھی کہ میں نے نہیں سنائی تھی، کچھ اس طرح کی صورت تھی۔ سبز چھتوں پر کھلنے والے پیلے پھول، سندر سندر رس کے پیالے پیلے پھول، سبز چھتوں پر کھلنے والے پیلے پھول، سندر سندر رس کے پیالے پیلے پھول، گلیوں گلیوں گرد نہاتے پھرتے چاند، بھوکے ننگے اور مٹیالے پیلے پھول، آخر کو اپنی مٹی سے اگتے ہیں، جیسے بھی ہیں اپنے کالے پیلے پھول، اور یوں تو برکھا کی تھالی میں کیا کچھ ہے، تو اپنے حصے کے اٹھا لے پیلے پھول، اور آنکھوں ہنسنے والے بھیگے خواب، ڈالی ڈالی اڑنے والے پیلے پھول، آنکھوں ہنسنے والے بھیگے خواب، ڈالی ڈالی اڑنے والے پیلے پھول۔ اور آخری شعر دیکھیے گا کہ تیرے وعدے خالی خولی اونچے پیڑ، تیرے وعدے خالی خولی اونچے پیڑ، میرے سپنے دیکھے بھالے پیلے پھول، سبز چھتوں پر کھلنے والے پیلے پھول، سندر سندر رس کے پیالے پیلے پھول۔ کیا بات، آداب، بہت شکریہ۔ تو ابھی وقت ہے؟ جی بالکل ہے، کوئی تازہ کلام جو لوگوں نے شاید نہ سنا ہو ہندوستان میں؟ اب مسئلہ یہ کہ تازہ ڈائری ہی گم ہو گئی ہے، تو کافی وقت میں نے اس کے لیے صرف کیا، لیکن وہ ڈائری مجھے مل کے نہیں دے رہی ہے، اور باقی کیا کہا جا سکتا ہے، اپنی نالائقی پہ مجھے ابھی تو پھر اب اتفاق کیجیے، آپ کو اکیلے میں سنا دیں گے۔ انشاءاللہ ضرور۔ تو باقی ایک اور غزل میں شروع کی اپنی سنانا چاہتی ہوں، وہ ایک میرا خاص ڈکشن، میں خود اپنے مجھ سے خیر اچھا نہیں لگتا ہے کہتے ہوئے، لیکن وہ ایک میرا اپنا وہ ہے، انداز ہے۔
یہ ہے غزل، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں آپ دیکھیں گے وہ مسلسل یہ سلسلہ چلاتا ہے کہ میٹھی نرم سجیلی دھوپ، ساحل کی چمکیلی دھوپ، میٹھی نرم سجیلی دھوپ، ساحل کی چمکیلی دھوپ، اور دیکھیے تلاش کر بہتر ہے کہ سناؤں. ابھی یہ ایک تازہ چیزوں میں نے وہ کھڑکی، یہ جو کرونا کا زمانہ تھا، اس پہ میں نے کھڑکی کی ردیف میں ایک غزل کہی تھی، وہ بھی پسند کی گئی تھی، لیکن افسوس کہ اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہی ہے، اور زیادہ تر یادداشت سے ہی میں نے کام لیا اس وقت، لہذا یہ چلیے ایک اور غزل سنا دیتی ہوں آپ کو. یہ بھی میری نمائندہ غزل ہے کہ سائیں میرے کھیتوں پر بھی رت ہریالی بھیجو نا، سکھی پرندوں کی چہکاریں گیتوں والی بھیجو نا. سائیں میرے کھیتوں، معاف کیجیے گا، ایک ایک کر کے پنچھی اڑتے جائیں ٹھور ٹھکانوں سے، ایک ایک کر کے پنچھی اڑتے جائیں ٹھور ٹھکانوں سے، بھوک اڑے کھلیانوں میں رت باجرے والی بھیجو نا. اور چکنے آنگن مانگے روز دعائیں پرندوں کی، چکنے مکنے آنگن مانگے روز دعائیں پرندوں کی، کبھی تو ان کی دعا سنو اور بھری کنڈالی بھیجو نا. کیا بات ہے، واہ. الگنیوں پھیلے رنگ برنگ لباسوں کو، الگنیوں پھیلے رنگ برنگ لباسوں کو، لہریں لیتے جسم اور ہنستے مکھ کی لالی بھیجو نا. اور سکھی رہیں وہ ہاتھ جو ڈلیا بنتے کبھی نہیں تھکتے، سکھی رہیں وہ ہاتھ جو ڈلیا بنتے کبھی نہیں تھکتے، سندیسا اس ماں کو جس کی آتما خالی بھیجو نا. بجرے دریا پار خزانے اپنے ڈھولے جاتے ہیں، بجرے دریا پار خزانے اپنے ڈھولے جاتے ہیں، سر اور تن کی جدا جدا اب کے رکھوالی بھیجو نا. اور آخری شعر ہے کہ سائیں رات کی رات یہ بستی مقتل کیوں بن جاتی ہے، سائیں رات کی رات یہ بستی مقتل کیوں بن جاتی ہے، اب جس رات بھی خنجر نکلے آندھی کالی بھیجو نا. سائیں میرے کھیتوں پر بھی رت ہریالی بھیجو نا. اور ایک فرمائش آئی تھی وہ اسماعیل خطیب کے نام، وہ نظم جو ہے وہ بھی میں کوشش کروں گی سناؤں، اور ایک اپنی والدہ کی یاد میں جو میں نے کہی تھی، وہ دونوں نظموں سے مجھے نہیں معلوم ہے کتنا وقت ہے، تو آپ جب بھی چاہیں حکموں میں کریں. یہ ایک چھوٹی سی ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے زمرے میں ایک چھوٹی سی خبر تھی کہ یہ 2005-6 نومبر کو کہ ایک بچے کا دل جو ہے، ایک مسلمان بچے کا، وہ ایک یہودی بچی کو دیا گیا ہے، ٹرانسپلانٹ ہوا ہے، اور اس بچے کی موت ہوئی تھی اسرائیلی سپاہی کی بندوق سے، اور وہ کھلونے اس کے ہاتھ میں تھے، جس کو انہوں نے یہ کہا کہ یہ ان کا ٹوائے گن تھی، کھیل رہا تھا. تو عید کا دن تھا، عید کا موقع تھا، وہ کھلونے ان کے اس کے ہاتھ میں تھے. تو اس پہ میں نے یہ نظم کہی کہ اسماعیل خطیب کے نام، اسماعیل خطیب اس کے باپ کا نام ہے، اور اس نے اپنے بچے کے تمام اعضاء ڈونیٹ کیے، بغیر، اس نے یہ اعلان کیا کہ بغیر اسلام رنگ، نسل اور مذہب کی تفریق کے بغیر انسانی جان بچانے کی تعلیم دیتا ہے، اس کے تحت میں یہ دے رہا ہوں. تو پہلی بچی جو تھی وہ سماح تھی، سماحہ، اسے یہ ملا. سماحہ مسکراتی ہے، سماحہ مسکراتی ہے تو لاکھوں پھول کھلتے ہیں، خوشی کے
اور امن و آشتی کے پھول. سماحہ گنگناتی ہے. یہ نظم اسی طرح جیسے اس بچی کی ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی اور وہ صحت یاب ہو رہی تھی اور روزانہ خبریں آ رہی تھی، اس کے بعد میں نے لکھی اور روتے ہوئے لکھی. سماحہ مسکراتی ہے تو لاکھوں پھول کھلتے ہیں، خوشی کے اور امن و آشتی کے پھول. سماحہ گنگناتی ہے، سماحہ گنگناتی ہے تو لاکھوں دیپ جلتے ہیں، محبت کے اور آزادی کے دیپ. سماحہ گیت گاتی ہے، سماحہ گیت گاتی ہے تو کرتے ہیں ملائک حمد اس ایک رب ابراہیم و موسیٰ و محمد کی، بنی نوع بشر کو جس نے دل بخشا، محبت سے چھلکتا دل دھڑکتا دل. سماحہ رقص کرتی ہے، سماحہ رقص کرتی ہے تو لاکھوں فاختائیں آسمانوں سے اترتی ہیں. تیرے بچے کی ننھی قبر پر مجھ جیسی مائیں آنسوؤں سے صبح دم چھڑکاؤ کرتی ہیں. ابو احمد تیرے بیٹے سے پہلے بھی جنین اور اس کے گردا گرد جانے کتنے ہی معصوم رزق خاک ٹھہرائے گئے، لیکن فضا میں تیرے بچے سے پہلے بھی جنین اور اس کے گردا گرد جانے کتنے ہی معصوم رزق خاک ٹھہرائے گئے، لیکن فضا میں ایک سسکی کے سوا کچھ بھی نہیں باقی. دھوئیں اور آگ اور بارود میں لپٹے ہوئے یہ کوچہ و بازار، یہ دہشت زدہ ماتم کناں مائیں، یہ نفرت کے جہنم گزار، گویا آتش نمرود ہے جو چار جانب پھیلتی ہی جا رہی ہے. مگر اس نفرتوں کی دھڑ دھڑاتی آگ کے مابین تو نے جو محبت کا انوکھا پھول رکھا ہے ابو احمد، یہی وہ پھول ہے جو آگ کو گلزار کر دے گا. محبت سے بڑا ہتھیار اور دل سے حسین تحفہ نہیں کوئی ابو احمد. خدا راضی ہوا تجھ سے، خدا راضی ہوا تجھ سے ابو احمد. وہ گولی جس نے احمد کی سنہری مٹھیوں سے خواب چھینے اور کھلونے خوں میں نہلائے، وہ گولی مر چکی ہے اور احمد اب بھی زندہ ہے. سماحہ کے لہو میں خواب کی صورت، سماحہ خواب دیکھے گی تو احمد خواب دیکھے گا. سماحہ اور احمد نام ہے آواز فردہ کا، اسی سماحہ اور احمد نام ہے آغاز فردہ کا، اسی آواز فردہ کا جسے بارود یا گولی سے روکا جا نہیں سکتا. سماحہ گیت گائے گی تو احمد گیت گائے گا. بہت عمدہ، بہت عمدہ. شکریہ. جی آپ ایک غزل کا ذکر کر رہی تھیں آخر میں، جاتے جاتے وہ اور سنا دیجیے. جی بہتر ہے. وقت کتنا ہے بس مجھے یہ بتا دیجیے. آپ اطمینان سے غزل سنائیے. اچھا. میٹھی نرم سجیلی دھوپ، میٹھی نرم سجیلی دھوپ، اس کا ذکر، اس کو پوری نظم نقل کی ہے سردار جعفر صاحب نے اپنے دیباچے میں بھی خاص طور سے، اور اس کو ہائی لائٹ کیا ہے. میٹھی نرم سجیلی دھوپ، ساحل کی چمکیلی دھوپ، گھٹنوں گھٹنوں دریا کھیت، ڈالی ڈالی گیلی دھوپ، شوخ پہاڑی دوشیزہ، چنچل تیز نکیلی دھوپ، اور پھولوں پھولوں اترے گی اودی نیلی پیلی دھوپ. واہ واہ واہ. پھولوں پھولوں آداب، پھولوں پھولوں اترے گی اودی نیلی پیلی دھوپ، کوپل کوپل پھوٹے گی کومل سرخ رسیلی دھوپ، اور بستی کی ویران فضا، بستی کی ویران فضا اور سیلاب کی سیلی دھوپ. پانی، آخری شعر ہے کہ پانی
लाश, वबा, इंसान, भूखी और जहरीली धूप. वाह, यकीनन और ये आखिर में वो नज्म होगी, मतलब समझ में आता है कि ये बिल्कुल अली सरदार जाफरी साहब की इसमें एक झलक भी है बल्कि. जी शुक्रिया. ये एक नज्म है, आखिर में मैं पेश करके फिर आपके ऊपर छोड़ दूंगी. ये है छोटी सी माँ के नाम. माँ, तुम मुझे सुनाती थी जादू वाली एक कहानी, शहजादी जो चिड़िया बन गई, रोज महल के बाग में आती, पहले रोती फिर मुस्काती, रोने से 100 मोती झड़ते, नौकर चाकर झोली भरते, मुस्काती तो फूल बिखरते, माली अपना दामन भरते. मैं कहती फिर क्या होता माँ, तुम कहती वो भोली चिड़िया सारे मीठे बोल सुनाकर आसमान की ओर उड़ जाती. मैं कहती फिर क्या होता माँ, तुम कहती थी बस अब सो जा. मेरा निकनेम है मुन्नी. तुम कहती थी बस अब सो जा मेरी मुन्नी रानी, उड़ गई चिड़िया खत्म कहानी. वाह वाह, पूछने की बाकी है अभी, बस चलते चलते एक कोई ताज़ा गजल सुना दीजिए. अगर डायरी ना मिल रही हो तो कोई और चीज जो हमारे यहाँ लोगों ने ना सुनी हो. कोई और चीज जो लोगों ने ना सुनी हो. चलिए एक चीज, एक जरा सी अलग सी चीज सुना देते हैं. ये नहीं हो रही है, ये ताजा ही है मेरा ख्याल है. मैं तो दुश्मने जहां हुए तमाम, आतिशो आबो खाको बाद, फिर गए सब के सब गुलाम, आतिशो आबो खाको बाद. और सफ़े कायनात पर रंग मेरे वजूद से, सफ़े कायनात पर रंग मेरे वजूद से, मेरी नुमू में है तमाम, आतिशो आबो खाको बाद. और मेरे बयानो हर्फ में ये जो है मौसमों के रंग, मेरे बयानो हर्फ में ये जो है मौसमों के रंग, रहते हैं मुझसे हम कलाम, आतिशो आबो खाको बाद. और इश्क, वफा, तलब, जुनू, एक वजूद का फुसू. इश्क, माफ कीजिएगा, इश्क, वफा, तलब, जुनू, एक वजूद का फुसूं, एक ही कीमिया का नाम, आतिशो आबो खाको बाद. और शेर है कि कहर भी और महर भी, यानी दवा भी जहर भी. कहर भी और महर भी, यानी वफा भी, यानी दवा भी जहर भी, सबके हैं अपने अपने काम, आतिशो आबो खाको बाद. और आखिरी शेर है कि बाद हमारी कौन है, इनका शरीके गुफ्तगू. जरा ताली है. बाद हमारे कौन है, इनका शरीके गुफ्तगू, किससे करेंगे यूं कलाम, आतिशो आबो खाको बाद. वाह, क्या कह सकते हैं आफरी आफरी के अलावा. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. बहुत अच्छा लगा, बहुत सी अहम बातें निकल के आई, संजीदा गुफ्तगू भी हुई और आपसे बहुत सी चीजें सुनने का भी मौका मिला. जी माफ कीजिए. जी आपका बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत प्रोग्राम में मुझे मदऊ करने का. और आपकी जो गुफ्तगू होती है जाहिर है उसको हम बहुत महजूज होते हैं, बार बार सुनते हैं. जी तो अच्छा लगा मुझे, मेरे लिए एजाज है. जी
اس کی ریکارڈنگ بھی ہوگی، اور جیسا کہ اطہر فاروقی صاحب نے شروع میں اعلان کیا تھا سیریز کے آغاز میں کہ اس کی ایک ٹرانسکرپٹ جو ہے انجمن کے رسالے میں چھپے گی بھی، تو اس کا بھی سننے والوں کو انتظار رہے گا. آپ سے اجازت لیتے ہیں. بہت شکریہ اطہر فاروقی صاحب کی خدمت میں میری طرف سے آداب اور شکریہ، اور تمام سننے والوں کا شکریہ. شکریہ. اور میں کیا قلم اور زیادہ برداشت. شکریہ. اور آپ سے افسانوں کا انتظار رہے گا. بہت سے لوگ ضرور ضرور پڑھنا چاہ رہے ہیں آپ کی کیونکہ کئی فرمائش. دنیا ذات کے علاوہ کہیں نہیں دیکھا ہے. آپ سے اجازت لیتی ہوں اس زوم میٹنگ سے ایگزٹ کرنے کے لیے، اور سننے والوں کے لیے یہ اطلاع عرض ہے کہ اگلے ہفتے اسی وقت ہم پھر ملیں گے انجمن ٹاکیز کی اگلی نشست میں، اور ہماری مہمان ہوں گی پبلشر حوری نورانی صاحبہ. ان سے بات چیت کرنے کا موقع ملے گا. تب تک کے لیے اجازت. آداب. خدا حافظ. خدا حافظ. یہ ایگزٹ کر رہی ہوں زوم میٹنگ. خدا حافظ. جی جی جی.